الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان آخرت کی پکڑ سے بچ جائے یہ کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک کے غصے اور غضب سے بچ جائے، جنت کا حقدار بن جائے، تو یہ انسان کی سمجھے کہ زندگی کا مقصد ہے جو اس کو حاصل ہو۔ مر کے مر جاتا ہے انسان تو آزاد تھا جو کر 4 دن ہے ہر کوئی اپنی مرضی کی بنسری بجاتا اور مر جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر کے انسان مرتا نہیں بلکہ ایک بڑی لمبی زندگی اس کے آگے شروع ہو جاتی ہے۔ بات کا علم انسان اپنے ذاتی علم سے نہیں حاصل کر سکتا، انسان کی عقل علم بہت تھوڑا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آنے والے کل کو دیکھ سکے، موسم بتا دے گا، انسان کے ساتھ کل کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ موت اور موت کے بعد سب کے جو حالات ہیں یہ بیچارہ کیسے معلوم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر حق زمانے میں انسانوں کی راہبری کے لیے یہ نظام قائم فرمایا کہ جنہوں نے آ کر انسانوں پر صرف اس بات کی محنت کی کہ تمہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ سمجھیں کہ ایک آدمی پہاڑ کی دوسری طرف سے آگ دیکھتا ہے کہ آ رہی ہے، اس طرف آبادی ہے، وہ وہاں سے آ کے شور مچاتا ہے، آگ آ رہی ہے بچ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو کاروباری ہیں، ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، میں ابھی تجارت ابھی میری چلی ہے، دکان ابھی چلی ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بس اللہ کے واسطے جان بچا لو، پھر یہ سارے کام ہو جائیں۔ جان چلی گئی تو کسی کیا رہ جائے؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں سے وہ آ رہی ہے، تمہاری نظر وہاں نہیں پہنچ رہی، میری نظر وہاں دیکھ چکی، تم اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچا۔ جب وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچاتے تو آگاہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کو اللہ کے نبی نے کس طرح بیان کرنا ہے، میں نے مثال دے دی لیکن مثال حدیث سے مستنبط ہے۔ من خاف ادلج، جو خوف کھاتا ہے وہ جلدی سفر شروع کرتا ہے۔ یہ خوف کھانے کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سفر کرنے کا کہ عرب میں دوسروں کا صبح سویرے دشمن حملہ کرتا ہے، صبح سویرے ابھی اندھیرا ہوتا تھا اور حملہ ہو جاتا تھا، تو کوئی آ کے بتائے کہ بھائی حملہ ہونے والا ہے تو لوگ پھر پچھلی رات سے وہاں سے کوچ کر گئے، اور حملے کے وقت میں وہاں ہوتے نہیں تھے، حملے سے بچ جاتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا من خاف، جس کو خوف ہوتا ہے، ادلج، وہ سویرے رات کو سفر شروع کر لیتا ہے۔ تو من ادلج، اور جو سفر شروع کرتا ہے، بلغ المنزل، وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جو جہنم کے خوف کو سامنے رکھتا ہے، جنت کے شوق کو سامنے رکھتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلتا ہے، تو جلدی بدلتا ہے۔ جو بدلتا ہے یعنی اللہ رسول کے تابع ہو کے چلتا ہے تو وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، وہ منزل کون سی منزل ہے؟ وہ بڑی مہنگی منزل ہے، وہ اللہ کا سودا ہے، بڑا گرام، بڑا قیمتی سودا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، وہ جنت ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اشتاق الی الجنہ سارع الی الخیرات، جسے جنت کا شوق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے، وہ اپنی جان نہیں بچاتا، وہ لگاتا ہے، وہ پیسہ بچاتا نہیں، لگاتا ہے۔ من اشفق من النار لہا عن الشہوات، جسے دوزخ کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی لذتیں بھول جاتا ہے۔ من ترقب الموت حانت علیہ اللذات،
اسے موت یاد ہو، اسے دنیا کی کوئی لذت دھوکہ نہیں دیتی، لذت اس کے سامنے بے قید پڑ جاتی. کسی کو کہا جائے ساری حکومت آپ کی ہے، کل آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو حکومت کو کیا کرنا. ومن تزهد الدنیا حانت علیہ المصیبات، اور جسے جو دنیا کو بے قیمت کر دیتا ہے، بے حیثیت کر دیتا ہے، تو اس پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی. تو دنیا کے انسان دوزخ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، یہ انسانوں کی منزل ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے. لیکن انسان اتنا ناقص العلم ہے کہ اپنے علم سے وہ اس معراج کو پہچان نہیں سکتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، تم اس سے کیا پہچانو گے اللہ پاک کے نظام زندگی کو. تو اس لیے کہا کہ تم میرے علم کے تابع ہو کے چلو، اپنے آپ کو اللہ پاک کے علم کے تابع کر کے چلو، جہاں ہر چیز پہلے سے معلوم ہے اور قیامت تک کے حالات. الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ، غیب بھی سامنے، حاضر بھی سامنے. ہمارے لیے دو رکاوٹیں ہیں. ایک تو ہمارے پاس عمر بڑی تھوڑی ہے، ہم تو دنیا کی کسی چیز کو بھی پورا حاصل کرنے کے قابل نہیں. جی انسان کو دماغ لے کے چلتا ہے، ابھی تک دماغ کو لاکھوں کروڑوں اور ارب ڈالر لگ گئے، اور لاکھوں انسانوں کے دماغ لگ کے بھی دماغ نہیں سمجھ سکے کہ باقی سارا وجود کیا سمجھیں گے. ایک چھوٹا سا سیل جو انسولین بناتا ہے، ایک سیل کو نہیں پورا ابھی تک اس کے فنکشن کو سمجھ سکے، تو پوری جسم کا نظام کیا سمجھیں گے. عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے. 50 سال 60 سال کسی چیز کے لیے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. پھر دوسری رکاوٹ کیا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، تفریحی رکاوٹ ہے، جس کو ہم پار کر رہے ہیں کہ ہم اس کائنات کا ایک جز ہیں اور پوری کائنات ایک کل کی طرح ہے. ہم اس کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ. ہماری زمین اس ساری کائنات میں چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے، چھوٹے سے ذرے کی طرح. اور پھر اس ذرے میں ہم ٹکے ہوئے ہیں ایک ایٹم کی طرح. ذرہ تو نظر آتا ہے، ایٹم تو نظر بھی نہیں آتا. ساری کائنات کا ہماری زمین ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کائنات میں 90-95% تو روشنی نہیں دیتا، 3-4%، 5% جو روشنی دیتا ہے، اس میں اتنا کچھ بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ان کے کوئی فرضی نام رکھ دیے جائیں جو گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اور ان گلیکسیز میں جتنے سیارے گردش کر رہے ہیں، کسی بھی ان کا فرضی نام رکھ دیا جائے، ABCD، جیسے سورج، چاند، مریخ، زحل، عطارد، مشتری، ہم نے نام رکھے ہیں، ان کا کوئی فرضی نام رکھ دیا جائے تو ان کو ایک دفعہ دہرانے کے لیے صرف جو میں کہہ رہا ہوں سورج، چاند، مریخ، زحل، مشتری، عطارد، 1 سیکنڈ میں ایک نام آ گیا. تو اگر ایک ستارے کو 1 سیکنڈ دیا جائے نام دہرانے کے لیے تو 300 کھرب سال چاہیے صرف نام دہرانے کے لیے. اور یہ بھی اندازہ ہے، اور جو دیکھا ہے، جو اندیکھا وہ تو اس سے بے شمار ہے. اس میں چھوٹی سی زمین ہے، اس میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. تو 3 حصے نکل گئے، پھر 1 حصے میں 2 حصے جنگل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، 1 حصہ آباد ہے. تو ساری زمین ایک ذرے کی طرح ہے. اس ذرے کے بھی 5 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ آباد ہے، 5 حصے غیر آباد ہیں. 3 حصے پانی نے کھا لیے ہیں اور 2 حصے اس میں جنگلوں نے، دریاؤں نے، پہاڑوں نے، صحراؤں نے لے لیے. 1 حصہ مشکل سے آباد ہے. اس ایک چھوٹے سے ذرے میں 1 ذرہ آباد ہے. اس ذرے میں ایک چھوٹا سا امریکہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ہیوسٹن ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہے جو بڑی سے بڑی دوربین سے بھی نظر نہیں آئے گا. وہ کہتا میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ دعویٰ قابل قبول ہے. ایک آدمی کہتا میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ دعویٰ قابل قبول ہے. یہ ناممکن ہے کوئی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں. ہم یہ جان جائیں نا کہ ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم نے بہت کچھ جان لیا اور ہم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا. کیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، بہت بڑا علم ہے جو ہم نے حاصل کر لیا. تو ہمارا ہم ایک اس کائنات کا ایک حصہ ہیں، ایک جز ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس جہان کی حقیقت کو دیکھ سکیں، اس قابل نہیں. تو اللہ پاک نے کیا کیا، سارا حساب تیار کر کے ہمیں دے دیا کہ تم دائیں بائیں
چکر میں نہ پڑو، میری طرف سے یہ مقرر شدہ نظام ہے، میں نے ساری کائنات کو دیکھ کے بنا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس پر تم اپنے آپ کو لے کے آؤ۔ اور اپنے حبیب سے فرما دیا ادع الی ربک انک علی ھدی مستقیم، اے میرے حبیب آپ تو ہیں سیدھے راستے پر پکے۔ ان کی تو گواہی خود دے دی، حضور کی گواہی تو اللہ نے دے دی کہ انک علی ھدی مستقیم، آپ تو ہیں سیدھے راستے پر۔ ہمیں کہا وان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، کون سا؟ میرے نبی والا راستہ، فاتبعوہ، اس پر چلو، اس پر چلو، اس کے دائیں بائیں نہ دیکھو، کیونکہ اس میں اللہ کا علم اس راستے کو طے کر کے آیا ہے۔ یہ علم اللہ نے اپنے غیبی خزانوں سے، یہ اپنے علم سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ اللہ کا علم جیسے اللہ کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، اللہ کے علم کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، جیسے اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، اس کے علم کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، جیسے اپنی ذات میں ابدی ہے، ازلی ہے، دائمی ہے، حی قیوم ہے، احد ہے، صمد ہے، واجد ہے، ماجد ہے، فرد ہے، ایسے اس کا علم اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ الفرد الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، وہ بادشاہ جس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کا مثال کوئی نہیں۔ لا یغلبہ شیء، جس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ لا یعجزہ شیء، جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لا یعزب عنہ شیء، جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ لا یضرہ شیء، جس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ لا ینفعہ شیء، جس کو کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ اور کیا ہے لا یتعبہ شیء، جس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی کہ اب میں تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، اگر اللہ کمر سیدھی کرے تو ساری کائنات کی کمر ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سونے لگے تو ساری کائنات برباد ہو جائے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، وما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا یضل ربی، فیصلے غلط نہیں، ولا ینسیٰ، بھول سے پاک، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کائنات میں کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وہ غافل کوئی نہیں۔ تو اتنی بڑی جو صفات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب خود اللہ کی تعریف کر رہی ہے، میں نے کل بھی بتایا کہ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کی تعریف اللہ کے نبی نے کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ احمد کے دو مطلب ہیں، احمد کا ایک مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور احمد کا دوسرا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ دونوں باتیں آپ سے ثابت ہیں، آپ سے زیادہ کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اور جتنی کائنات میں آپ کی تعریف ہوئی ہے اتنی اور کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ اللہ نے جتنی آپ کی تعریف کی کسی نبی کی نہیں کی، ساری کائنات نے جتنی آپ کی تعریف کی کسی نے نہیں کی۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے کہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا احمد۔ انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ اللہم لا استطیع ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں بھی تیری تعریف کے شایان شان نہیں کر سکتا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جس کو سب سے زیادہ علم دیا، اولین آخرین کا، ارض و سما کا علم دیا، جس کو زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کو دیکھ رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، صلاۃ کسوف پڑھا رہے، جو سورج کو گہن لگا تو وہ نماز پڑھائی، تو آگے بڑھ گئے، تو پیچھے ہٹ گئے، مصلی پر کھڑے کھڑے، پہلے آگے ہوئے تو پیچھے، تو صحابہ نے سلام پھیرا تو پیچھے، رسول اللہ کیا کیا تھا؟ آگے ہو گئے، پیچھے ہو گئے، تو میں جنت نظر آ رہی اور اس کے انگوروں کے گچھے نظر آ رہے، ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا۔ پھر جہنم نظر آئی، اس کی آگ نظر آئی، اس کو دیکھ کے پیچھے ہو گیا۔ اب یہ مدینے کی چٹائی پہ ہو رہا ہے، جس کو اتنی وسیع نظر مل گئی، اس کی بات کو ہم جھٹلا لیں۔ اور یہ نیوٹن، آئنسٹائن کے تجربوں کو ہم نبوت کا درجہ دے دیں تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں نہ آئی تو ان کو ایٹم سمجھ میں آ گیا تو ان کو فائدہ کس بات کا؟ جس کو سورج نظر نہ آئے اس کی آنکھیں دکھیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ جن کے گھر میں سورج چمکتا ہو نبوت رسالت کا، وہ ان سے جا کے راستہ پوچھیں جن کی آنکھیں کوئی نہیں، جن کے گھر میں چراغ بھی کوئی نہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ اندھے ہیں۔ ہم تو اللہ کا فضل ہے دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی پہچان لیا، اللہ کے حبیب کو پہچان لیا، جنت اور دوزخ کو مان لیا۔ ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔
کہ ایک زندگی کا مقصد ہے، ایک خالق ہے، ایک راستہ ہے اور رسالت والا راستہ ہے، ایک منزل ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. تو ہم دیکھ چکے ہیں. وہ تو ہم سے بھی وہ تو اندھے ہیں، ان کو پتہ بھی کوئی نہیں. ہم ان سے راستہ پوچھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمیں گائیڈ کرو. تو کوئی اندھے سے پوچھے آنکھوں والا کہ ذرا مجھے راستہ تو بتاؤ، تو کیا کہے گا آپ سے بڑا بھی پاگل کوئی ہوگا. اللہ کے بندے تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں، تم مجھ سے کہتا میں تمہیں راستہ بتاؤں؟ میں تو اندھا ہوں، تمہیں چاہیے مجھے راستہ بتاؤ. اللہ نے اپنے علم کامل سے اس کے علم ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین کی گفتگو کو چوتھا اللہ سنتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ کی باتوں کو چھٹا اللہ سنتا ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، دو ہوں اکیلا ہو، پانچ ہوں، 10 ہوں، سب کی اللہ سنتا ہے. اس کا سننا ہے اور سننا اتنا کامل ہے. یعلم السر و اخفا، سر کسے کہتے ہیں؟ دو آدمی آپس میں بات کریں کان لگا کے، اس کو سر کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں بھی سن رہا ہوں. تیسرا اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہ آدمی کسی سے بات نہیں کرتا، دل میں بات کرتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، زبان نہیں بولتی ہے. میں کچھ بات کی ہے میں نے اپنے آپ سے، آپ کو پتہ چل سکتا ہے، اللہ کو پتہ چل گیا ہے کہ زبان نہیں بولی، کانوں نے نہیں سنا، زبان خاموش، دل بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ان ابی یتصرف فی مالی بدون اذنی، میرے ابا میرا باپ میرے مال کو خرچ کرتا مجھ سے پوچھتا نہیں. بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کی الگ کوئی چیز ہے تو باپ کو پوچھنا چاہیے. ان کا اچھا اس کے باپ کو بلاؤ. اس کے باپ کو پتہ چلا کہ بھئی میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے. ان کو رنج ہوا کہ میری شکایت کیوں کی. تو رنج تو ہوتا ہی ہے، اولاد نافرمان ہو جائے کس کو رنج نہیں ہوگا. پھر وہ شاعر لوگ تھے تو ان کو رنج ہوا، اس رنج میں انہوں نے کچھ شعر کہے، لیکن زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں خیالات الفاظ کے روپ میں تو آئے اور زبان پہ نہیں آئے. جب مسجد میں آئے نا تو بات چیت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ شعر سناؤ جس کو تیرے کانوں نے سنا نہیں، تیری زبان نے بولا نہیں، تو تیرے اللہ نے سن لیا. کچھ نہیں بولا، وہ دل دل میں. عرب تو شاعر تو تھے ہی، بات بات پہ شعر بنا دیں. تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا بھائی وہ بات بتاؤ جو تیرے کانوں نے سنی نہیں، تیرے زبان بولی نہیں، پر اللہ نے سن لیا، وہ بولو. اشہد انک رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول. یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم، چند خیالات سے جو الفاظ کی شکل میں دماغ میں گھومے، فیفن طاف بھی، لیکن وہ دل زبان پہ نہیں آئے. آپ کا رب کتنا سننے والا ہے کہ اس نے آسمان پہ بیٹھ کے اس کو سن لیا. تو سنو، تو میں نے شعر سنا ہے، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل ذا ضاقتک بالسقم لیلة لم ابت لسقمک الا صاہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تمہل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجاه المجاور يفعل لشيء. زبان سے نہیں بولا تھا، دل میں بولا تھا. آسمان والے نے اس بول کو بھی سنا. اب ہم اس کے علم کے خلاف چلیں، پھر کہیں کہ ہمیں زندگی سکھ کی ملے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ترجمہ کیا ہے؟ بڑے دردناک ہے. کیا کہا کہ میں نے تو یہ بچپن میں پالا اور اپنی خواہشات کو قربان کیا. اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی خواہشات قربان ہونی شروع ہو جاتی ہے. ماں کا جاگنا، راتوں کو اس کے پیشاب دھونے، پخانے دھونے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ کر رہی ہے، اس کو کیا پتا. تو کل کو جب ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے تو پھر ماں کی آہ نکلتی کیا ہے، یہ دیکھو اس کے تو ابھی پیشاب کی بدبو میرے ہاتھ سے نہیں نکلی اور یہ اب میرے سامنے ہو گئی. کہا میں نے تجھے بچپن میں تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے تیرے اوپر میں نے لگایا، خرچ کیا.
جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے جاگنے کے ساتھ میں بھی ساری رات جاگتا تھا. تو روتا تھا ہم روتے تھے, تیری ماں روتی میں روتا, تو تڑپتا ہم ساتھ تڑپتے. حالانکہ درد تو تمہیں ہو رہا تھا لیکن ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمیں درد ہو رہا, ایسا لگتا ہمیں درد ہو. اور حالانکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے, اس سے پہلے تم نہیں مر سکتے تھے, لیکن میرا دل اندر ہی اندر سے دھڑکتا تھا کہ کہیں میرا بچہ مر نہ جائے, کہیں میرا بچہ مر نہ جائے, کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. یہ رات ہمیں ساری رات ہماری آنکھوں میں کٹتی, میں بھی جاگتا تھی, ماں بھی جاگتی, اور تو بے خبر ہے, تجھے خبر بھی کوئی نہیں. پھر کیا ہوا؟ فلما بلغت السن والغایۃ التی, پھر جب تو اس عمر میں پہنچا جس کی میں نے برسوں سے امید لگا رکھی, الیہ مدى ما كنت فیک اؤمل, جس کا میں ایک عرصے سے منتظر تھا کہ میرا بچہ بڑا ہوگا, میری خدمت کرے گا, میرے کام آئے گا, میری ضرورت, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ضرورت تو یہ پوری کرے گا. تو نے کیا کیا؟ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ, تو نے ایسا منہ پھیرا, ایسا زبان کے نشتر چلائے, ایسا زبان کے تیر چلائے کہ میرے دل کو چھلنی کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مجھے یوں لگ رہا ہے تیری باتیں سن کر کہ شاید تو نے مجھے پالا ہے, میں نے نہیں تجھے پالا. تو نے میرے پیشاب پخانے دھوئے ہیں, میں نے تیرے پیشاب پخانے نہیں دھوئے. اچھا بیٹا, اگر تو بیٹا نہیں بن سکتا تھا تو اتنا تو کرتا جو پڑوسی کرتا ہے, کہ پڑوسی کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے. اے کاش علم تر حق حضور, اگر تو ماں باپ کا حق نہیں پہچان سکا تھا, فالتا کمل جار المجاور یفعل, تو وہ تو کرتا جو ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. ایسے دردناک شعر ہیں, ترجمہ بھی اثر کرتا ہے, اور بھی الفاظ تو ایسے زبردست ہیں کہ دل پھٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اختیار آنسو نکلنے, تاؤن اس کے بیٹے کو گربان سے پکڑ گئے تو جھٹک گئے, اٹھ جا میری مجلس, انت و مالک لابیک, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا. ایک کہاوت ہے, ایک بڑے میاں نے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے دیوار پہ؟ کوا ہے. اس نے دوبارہ پوچھا یہ کیا ہے؟ کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا کیا ہے؟ ابا سمجھ میں نہیں آتا تمہیں, ایک دفعہ تو بتا دو تم, کوا ہے کوا ہے کوا ہے, پیچھے ہی پڑ جاؤ. تو وہ ہنسنے لگے. کیوں ہنسے ہو؟ تو اندر گیا, ڈائری اٹھا کے گیا, کہ دیکھو فلاں تاریخ میں نے لکھا ہوا کہ آج میرے بچے نے مجھ سے 25 دفعہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے, تو میں نے کہا بیٹا کوا ہے کوا ہے. میں تو بیٹا ناراض نہیں ہوا تھا, تیسری دفعہ پوچھنے پر تو سیدھ پا ہو گیا. میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماں باپ کتنے دکھ سہتے ہیں, اور تم بڑے ہو کے کیسے نقل دکھاتے. ولا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. زبردست اللہ نے ادب سکھایا ہے اولاد کو ماں باپ کی. آواز اونچی مت کرو, آواز اونچی مت کرو ان کے سامنے, اپنے آپ کو بچھا دو, جھکا دو ان کے سامنے, سپشٹ ہو جاؤ. میں تو بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا علم جو اتنے اندر کے جذبات کو بھی پڑھ لیں. پھر حدیث کا عدد مکائل البحار یعلمها, مساقیل الجبال یعلمها, عدد ورق الاشجار یعلمها, عدد قطر الامطار یعلمها, عدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار یعلمها. اس کا علم کیا ہے؟ دنیا میں پہاڑوں کا وزن کتنا اس کو معلوم, سمندروں میں پانی کتنا اس کو معلوم, بارش کے قطرے کتنے اس کو معلوم, زیر زمین کیا کچھ ہے اس کو معلوم, آسمان کے نیچے کیا ہے اس کو معلوم, اور کائنات میں کیا کچھ ہے سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. یہ علم والا ہے, اور اس نے یہ علم اپنے حبیب کو دیا. تو اللہ کا نبی اللہ کے علم سے بولا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا, اللہ تعالیٰ اس کو میں بلوا رہا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا حبیب پیغام سنا رہا ہے. یہ پہلی صدی کا کے لیے نہیں ہے,
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ میرا نبی صرف عربوں کا نہیں، پہلی صدی کا نہیں، تمام عالمین کا نبی. دوسری آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کا رسول. پھر تیسری آیت صرفنا الیک نفرا من الجن، جنات کا نبی. پھر چوتھی آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے آپ کو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا. پھر پانچویں آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر اللہ نے اپنے نبی کا ادب کیا کیا، کیا اللہ نے کیا احترام ہمیں سکھایا اپنے نبی کو. صرف قرآن سے اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے. ہمارے پہلے ایک مثال عرض کر دوں، ہمارے زبان کا بھی محاورہ ہے، کسی کو اس کے اعزازی طور پر جو نام دیا جاتا ہے اس کو عربی میں لقب کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں. جیسے ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں، لائر صاحب، ڈائریکٹر صاحب. تو اس کو اس نام سے پکارا جائے نا تو یہ اعلیٰ درجے کی عزت ہے، اور ذاتی نام سے پکارا جائے تو ذرا اس سے کم درجہ ہے. ہماری زبان کا محاورہ جیسے ہم لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں، امام مسجد صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، انجینئر صاحب آ گئے. یہ ہماری اردو زبان کا بھی محاورہ ہے کہ جس کو عزت دیں گے. حاجی صاحب کو حج کر لے تو حاجی پڑ جاتا ہے بیچارہ، اگر اس کا نام ہی اگلے مٹا کے حاجی حاجی شروع ہو جاتے ہیں. یہ اعزاز اور عزت ہے، یہی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں کسی کو نام سے پکاریں یا عبد اللہ کہیں تو یہ اتنے اعزاز کی بات نہیں. اس کی کنیت یا ابا تراب یا ابا فراس، اگر اس سے کنیت سے پکاریں تو یہ اعلیٰ درجے کی عزت ہے، اعلیٰ درجے کا احترام ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. اب قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے خطاب کیا، کلام فرمایا نبیوں سے سارے. کوئی ابھی میں نام گنا دیتا ہوں. آدم علیہ السلام سے کلام کیا تو ان کا نام لیا، کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم نام لیا. وقیل یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح نام لیا. پھر ونادیناہ یا ابراہیم نام لیا، اے ابراہیم. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا ہے ہاتھ میں، نام لیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد نام لیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں غلام کی خوشخبری. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی ہے، ڈائریکٹ نام لیا ہے، نام لیا ہے. میں نے پہلے کہا کہ نام لینا کوئی ذلت نہیں ہے، اعزاز کا وہ درجہ نہیں جو لقب میں اعزاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی سے جب خطاب کیا ہے نا قرآن پاک میں متعدد جگہ کیا ہے، کسی ایک جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ لقب اور کنیت سے پکارا. کیا کہا ہے؟ یا ایھا النبی. ہر جگہ جہاں اللہ اپنے نبی سے بات کرے گا تو قرآن میں دیکھنے آئے گا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ان 4 کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. یہ موازنہ کیا ہے کہ ان نبیوں کا وہ مقام نہیں جو میرے حبیب کا مقام ہے. اس لیے اللہ نے کہیں بھی لفظ کتاب میں اللہ نے یا محمد نہیں کہا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور 5 جگہ نام آیا ہے آپ کا، 4 جگہ محمد، 1 جگہ احمد. کہیں بھی رسالت کے بغیر نہیں آیا، خالی محمد نام کہیں بھی نہیں آیا، ساتھ رسالت کا ذکر ہے. پہلی جگہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کا رسول. پھر دوسری جگہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نام محمد آگے آگے ولکن رسول اللہ، یہ 7 رسول اللہ آگے. پھر تیسری جگہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہے اکٹھا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ اکٹھا ہے. پھر چوتھی جگہ آمنوا بما نزل علی محمد، علی محمد آگے وہو الحق من ربہم، الحق کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، رسول ہے تمہارے رب کی طرف سے. 4 جگہ رسالت آئی، نام آیا، رسالت آئی. 5ویں جگہ احمد، 5ویں جگہ احمد استعمال ہوا ہے.
تو اس نے کیا ارشاد فرمایا صف میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن رسول پہلے آ گیا یَأْتِی مِن بَعْدِ اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کریں اس کا نام ہوگا احمد۔ کہیں بھی اللہ پاک نے رسالت کے بغیر آپ کے نام کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر صحابہ کہتے تھے یا محمد نام لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اپنی آواز اپنی پکار کو اپنے ایک دوسرے کو جو تم پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارو، یا محمد مت کہو، یا احمد مت کہو، یا نبی اللہ کو جب کلام کرو۔ ان کو بھی روک دیا کہ مت نام لو، یہ ان کو ادب سکھایا۔ تیسرا ادب سکھایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچا مت کرو، کیوں کأن تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچا کیا، بے ادبی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اگر نبی کی آواز پر آواز اونچی کر دے آدمی تو عمل برباد ہو جاتے ہیں، جو نبی کی زندگی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک نبی کی زندگی چھوڑ دیتا ہے، آواز اونچی کرنے سے قرآن کہتا ہے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور جس نے پوری زندگی کو ٹھکرا دیا اور اس کے بالمقابل ایک غلط زندگی کو اختیار کر لیا، اس کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ؟ تو یہ اللہ ہے جو اللہ پاک قرآن میں جو اپنے نبی کا مقام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا اعزاز بخشا ہے، کیا مرتبہ بخشا ہے، کس اونچے درجے پر پہنچایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے نا، کتنی زبردست آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر آئے 3 دن آئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا جلدی کیوں آئے؟ فعجلت الیک رب لترضى، اللہ میں جلدی آیا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کتنا فرق ہے دونوں آیات۔ داؤد علیہ السلام کو حکم دیا لا تتبع الہوا، خواہش کے تابع نہ چلنا، اپنے نبی کی صفائی پیش کی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ خواہش کا بولتا ہی نہیں۔ کتنا فرق ہے دونوں میں، دائیں اور بائیں کا فرق ہے۔ یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے حبیب کو دی۔ میں نے کل بھی بتایا کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی سوائے حضور کی جان کی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جان کی قسم کھائی جاتی ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں تیری جان کی قسم، جس سے محبت تیری جان کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے لعمرو تیری جان کی قسم، یہ جان اللہ کو کتنی محبوب ہو، تیری جان کی قسم۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، پاگل پن میں چل رہے ہیں۔ آپ کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، آپ کی رسالت پہ قسم کھائی انک لمن المرسلین، ایک ایک چیز پر اللہ پاک نے قسم کھا کر آپ کا مقام اور اعزاز ہمارے دل میں پیدا کیا ہے کہ یہ بڑا اونچا رسول ہے۔ کیا کرو اس کے طریقے پر چلو۔ ہم دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم نے کوئی لمبی، ہم تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، یہ 2 باتوں کی محنت ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے علم کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اور ہر مسلمان نبی کے طریقے کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سر جھکا دے، پھر یہ نہ دیکھے کہ میرا نفع ہے یا نقصان ہے، پھر اپنے آپ کو لگا دے، تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ زندگی بچتی ہے تو بچ جائے، جاتی ہے تو چلی جائے، مال بچتا ہے تو بچ جائے، جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے۔ یہ اس درجے کا ایمان ہر مسلمان مرد عورت پہ سیکھنا فرض عین ہے، اور یہ ایمان ہم نے کوئی نہیں سیکھا ہوا۔ اس ایمان تک پہنچنا کہ اوامر محبوب بن جائے، سنت محبوب بن جائے، سنت محبوب بن جائے، اور خلاف سنت کی نفرت پیدا ہو جائے، اللہ کے علم پر یقین آ جائے، اور اللہ کا یہ قانون قیامت تک نہیں بدلے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ پاک کا قانون بدلا ہوا نہیں۔ کیا قانون ہے کہ فرما بردار کامیاب ہوں گے، نافرمان ہلاک ہوں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ دنیا سارا جہان میں جائے تو اس قانون کو نہیں بدل سکتا۔ جیسے اللہ پاک نے میرے بھائیو چیزوں کے اثرات نہیں بدلے، اللہ نے اعمال کے اثرات کو بھی نہیں بدلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شہد آج میٹھا ہے، آئندہ 1000 سال بھی میٹھا رہے گا، پچھلے 1000 سال بھی میٹھا تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی میٹھا تھا،
नमक कड़वा होता है, ज्यादा हो जाए तो कड़वाहट आ जाती है। नमक की असल कड़वाहट है वो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कड़वा था, आज भी कड़वा है, आइंदा 10,000 साल गुजर जाए फिर भी कड़वा रहेगा। तो ये तासीर अल्लाह ने रखी है। शहद में मिठास, नमक में कड़वाहट, जहर में मौत, पानी की रवानी, हवा की लताफत, जमीन की कसाफत, ये अल्लाह पाक ने रखी है। ये नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। ऐसे जो आमाल हैं इनकी तासीर भी नहीं बदली, इनकी तासीर भी नहीं बदली कि फर्मा बरदारी है कामयाबी है और नाफरमानी हलाकत है। और मैं एक मिसाल देता हूँ, अस्सिद को युंजी वल्कज़िब युहलिक, ये एक मिसाल पर सारी मिसाल। आपने साथ फरमाया सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है, यानी फर्मा बरदारी नजात देती है और नाफरमानी हलाक करती है। इसको यूं ले लें। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये अमेरिका बड़ी तरक्की का मुल्क है, यहां तो उन्होंने बड़ी रिसर्च कर ली है, नमक मीठा हो गया है, शहद कड़वा हो गया है, तो आप यकीनन मेरा मजाक उड़ाएंगे, नहीं कहेंगे आप कैसे पागल हैं, आपको पता ही नहीं, गलत चीजों की तासीर जो अल्लाह ने रखी हो वो ऐसे थोड़ी बदलती है। मैं कहूँ जी नमक मीठा हो गया, खुशखबरी हो आपको, अमेरिका ने नमक मीठा कर दिया और शहद को कड़वा कर दिया। साइंस ने तरक्की तो की है, पर मौलवी साहब को साइंस भी पढ़ा करो, आपको पता नहीं कि ये चीज ऐसे नहीं है, शहद आज भी मीठा ही है, नमक आज भी कड़वा ही है। इस पर तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने क्या किया है, एक मादी चीज का इनकार किया है कि नहीं नमक मीठा नहीं है, नमक कड़वा नहीं है, मीठा है, शायद मीठा कोई नहीं कड़वा है। एक मादी चीज का मैंने इनकार किया। आप सारे मुझे कहेंगे पागल है, बेवकूफ है, निकालो बाहर से। मैं यूं कहता हूं फर्मा बरदारी कामयाबी है, नाफरमानी हलाकत है, या और वाज़ेह करने के लिए सच कामयाबी है और झूठ हलाकत है। तो आप क्या कहते हैं जनाब अमेरिका है, आप कैसी बातें करते हैं, पुराने जमाने की बातें करते हैं। यहां तो अब ऐसा ही काम चलेगा, सूद भी चलेगा, झूठ भी चलेगा, शराब भी चलेगी, औरतें भी नौकरियां करेंगी, मर्द भी नौकरियां करेंगे, तब जाके गुजारे होंगे। तो ये आप क्या कह रहे हैं कि नमक मीठा हो गया और शहद कड़वा हो गया, आप सारे हो गया अकलमंद, मैं होगा पागल दीवाना। मेरी बात समझ में है? मैं कहूं नमक मीठा, आप कहेंगे पागल है, और आप सारे कहें कि काम झूठ से चलेंगे और औरतें भी नौकरियां करें, मर्द भी नौकरी करें, तब हमारे गुजारे होंगे, तब हमारे खर्चे पूरे होंगे, तो आप अकलमंद हो गए, मैं पागल हो गया। हालांकि इससे बड़े पागल तो आप हैं। भाई माफ करना, पहले मैंने अपने आप को पागल कर, फिर आपको कहा कि मैंने तो एक चीज का इनकार किया है, आपने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया, नबी के इल्म का इनकार कर दिया। नबी का इल्म कहता है कि सच नजात है और झूठ हलाकत है। और सारी दुनिया के बाजार वाले और सारी दुनिया के घरों वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो जमाना और था, अब जमाना और है। उस रब ने चीजों का असर नहीं बदला, उस रब ने आमाल का असर भी नहीं बदला। ये कैसे हो सकता है कि शहद मीठा रहे और फर्मा बरदारी में कड़वाहट आ जाए? ये कैसे हो सकता है कि नमक कड़वा रहे और नाफरमानी में मिठास आ जाए? ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है। अल्लाह के इल्म का इनकार है, अल्लाह की कुदरत का इनकार है। अस्सिद को युंजी वल्कज़िब युहलिक। मैं इसलिए इस हदीस को बार बार दोहराऊं कि झूठ आम चीज हो गई है, बड़ी आसानी से बोल देते हैं, कोई परवाह नहीं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको आवाज है या रसूल अल्लाह, आपने टाइम में देखा कोई नजर नहीं आया, तो या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने देखा बाजार में कोई आदमी पुकारा। तीसरी मरतबा गौर किया तो कि हिरनी आपको पुकार रही थी, या रसूल अल्लाह, वो बंधी हुई थी रस्सी के साथ, एक चारपाई के साथ बंधी हुई। या रसूल अल्लाह, क्या बात है? कई आपका सहाबी मुझे शिकार करके लाया है, तो मेरे पीछे छोटे बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं जाकर उनको दूध पिला के वापस आ जाऊं। आपने फरमाया अगर तू ना आए, अगर मैं ना आऊं तो अल्लाह मुझे जहन्नम का अज़ाब दे। आपने कहा बहुत अच्छा, उसको छोड़ दिया, उसकी रस्सी को निकाला। शिकार के बाद जो चीज लेकर आओ तो हलाल है, शिकार अल्लाह ने बनाया, इंसान के लिए बनाया है, सारे हलाल जानवर अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा फरमाए हैं। तो ऐसा मसला तो नहीं था वो शिकार करके लाया, लेकिन आप उसकी रस्सी को खोल दिया, वो चली गए, अब वहीं खड़े हो और पहाड़ों में जाके गायब हो गए।
کچھ دیر کے بعد دیکھا تو پہاڑ سے اترتی دوڑتی چلی آ رہی. کس لیے چلی آ رہی کہ اللہ کے حبیب کا فرمان سچا ہو. صفیہ وہ وعدہ سچا, میں نے چھری پھر دیا تو پھر جائے, پر اللہ کے حبیب کے ساتھ کہ وہ وعدہ غلط نہ ہو جائے. ہرنی تو اطاعت کی پابند نہیں تھی, ہم تو اطاعت کے پابند ہیں, کیا ہم ہرنی سے بھی نیچے چلے جائیں؟ آخر اس کو منہ بھی تو دکھانا ہے نا, اس کے سامنے بھی تو آنا ہے ایک دن. 50,000 سال کا سامنا ہے کہ بولو کیا کیا میرے دین کے لیے. میری فاطمہ تمہاری بیٹیوں سے کوئی نیچی تھی؟ ساری جہان کی بچیاں قربان ہو سکتی ہیں ان کے ایک بال پر, اور اس بھوک سے اس کے گال پچک گئے, آنکھیں دھس گئیں, پیٹ سخت کمر کے لگ گیا. تو میرا دین سمجھ میں نہیں آیا تھا تمہیں؟ میرے بچے تمہارے لیے نمونہ نہیں تھے؟ آپ نے اس کو پھر باندھ دیا. اتنے میں صحابی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی میری ایک گزارش ہے. کہا جی آپ حکم فرمائیں. کہا یہ ہرنی مجھے ہدیہ دے دو. کہا جی سارا جان ساری مال سارا مال ساری جان آپ پہ فدا ہے, تب مجھے یہ دے دو. کہا جی آپ لے لیں. آپ نے اس کو لیا, اس کی رسی کو کھولا, کہ چل اپنے بچوں کے پاس چلیے. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جو عمل کی تاثیر ہے, اگر چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی, آگ میں ہاتھ ڈالیں تو جلتا ہے, پانی میں ڈالیں تو ٹھنڈک آتی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ نافرمانی میں گھس جاؤ تو ٹھنڈک ہوگی, فرما برداری میں گھس جاؤ تو جل جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. ان کو صبر اور تقوی نے ہر موڑ سے باہر نکال کے عزت کی چوٹی تک پہنچا دیا. تو ہمیں صبر اور تقوی کیوں نہیں عزت کی چوٹی تک پہنچا سکتے؟ اگر یوسف علیہ السلام پہنچ سکتے, ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ پوری سورہ یوسف ایک مثالی صورت ہے ہمارے ذہن پر ہتھوڑا مارنے کے لیے کہ ادھر صبر تقوی تیار ہو رہا ہے, ادھر مکر و فریب تیار ہو رہا ہے, ادھر جھوٹے الزام لگ رہے ہیں, ادھر سر جھکایا جا رہا ہے, ادھر کنویں میں پھینکا جا رہا ہے. وہ خاموش صبر کی تصویر بنے ہوئے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ ان کو کنویں سے نہیں گرا رہے تھے. تو کنویں کی دیواریں کو اوپر منڈیر کو پکڑا تو بھائیوں نے انگلیوں کے اوپر تلواریں ماری, اس کے ہاتھ چھوٹ جائیں. تو جب اس بے بسی کے عالم میں تھے تو اللہ نے وہی دے دی, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صبر کرو, ایک دن آئے گا تو ان کی ساری کارستانیاں اور ان کی ساری غلطیاں تم کو دوہرا کے بتائے گا, تم نے یہ کیا یہ کیا. اس دن تم اونچے ہو گئے یا نیچے ہوں گے؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا, نظر تو آ رہا کنویں میں گئے, آگے غلامی میں آ گئے. قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ. ڈول جو ڈالا قافلے والوں نے تو پکڑا تو اوپر چڑھ کے آ گیا کہ ارے ھذا غلام, غلام بھی کیسا, سورج بھی دیکھ کے شرمائے. پھر اوپر سے ان کے بھائی آ گئے, ان کا تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, کچھ نہیں بولے کہ میں ان کا بھائی ہوں, مجھے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. خاموش ہو گئے. صبر تقویٰ بک گئے. چند دنوں بخش دراہم, کیا ہے, اشراہ بثمن بخس دراہم معدودہ, چند کوڑیوں میں بیچ دیا, خاموش ہو کے بک گئے. آرام بتاتے ان کو پتہ نہ چلتا. آگے مصر کی منڈی میں بک گئے, خاموشی سے بک گئے. صبر تقویٰ. پھر زلیخا کے گھر میں آئے تو وہ دوسرا امتحان شروع ہو. پہلے جانی مصیبت تھی, اب روحانی مصیبت آ گئی, روح پہ آیا. کیا مشقت ختم ہے لیکن ایمان پر امتحان آ گیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اتنا لمبا جملہ اللہ نے بولا ہے. اگر دعوت یوں کہتے دعوت ہو الى نفسها, اپنی طرف دعوت دی, کافی تھا. لیکن یہ لمبا جملہ بول کے اس موقع کی سنگینی کی طرف اشارہ کر کے, ایسا سنگین وقت تھا, اتنا شدید وقت تھا وہ کہ اس وقت قدم جمانا تو بہت بڑے صبر اور تقوی کے ساتھ ہو سکتا ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واستبق الباب. اب کیا کریں, دروازے پر تالے لگے ہوئے, پیچھے تالوں کے تالے ٹھکے ہوئے, تو پہلے سوچ لیتے, جیسے ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے کہ امریکہ میں دین پہ چلنا مشکل ہے, زیادہ پہلے سے ڈھیری ڈال دی نا, زیادہ چل ہی نہیں سکتی. اور اگر یوں کہے کہ میں چلنا ہے, مجھے چلنا ہے, پھر اللہ تالے کھولے گا جیسے یوسف کے کھولے. اگر صبر اور تقوی یوسف علیہ السلام کے تالے کھلوا سکتا ہے تو تالے کھولنے والا تو اللہ ہے. اس کے لیے امریکہ کی چابی کھولنا, امریکہ کے تالے کو کھولنا
یا یوسف علیہ السلام کے قید کے تعلق کو ہونا برابر ہے؟ دل کو دیکھتا ہے کہ ارادہ کتنا ہے، تو میرے اوپر کچھ دینے کا ارادہ ہے، دوڑے. ان کا اللہ یہی کر سکتا ہوں، آگے وہ دروازہ بند ہے، بھاگے، اور وہ بھی پیچھے سے بھاگی، دروازہ کھل گیا، تالے ٹوٹ گئے، باہر آ گئے، اور باہر آتے آتے انہوں نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا، قمیض پھٹ گئی. سیدھا الزام ان پہ لگا دیا، ان پہ الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی. تو ایک دوسرے نے گواہی دی، اس کے باوجود جیل میں چلے گئے، جیل میں ڈال دیا. کیوں؟ تو ایسا کوئی بے حیائی کا زمانہ تھا، مطلب کھلم کھلا گیا رہی میری اس نے خواہش پوری کر یہ نہیں کرے گا تو سزا ملے گی. آج بے حیائی جیسے اتنی تو زمانے میں نہیں تھی، لیکن بہرحال تھی. تو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اگر قید کر دو، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے کہ الزام لگ گیا تو 9 سال قید میں پڑے رہے، کوئی فریاد نہیں، کوئی آہو بکا کوئی نہیں. اب صبر تقوی کا امتحان پورا ہو گیا، اب اس کا نتیجہ نکلنے لگا. ایک خواب بادشاہ نے دیکھا، اور اس خواب کے ذریعے سے اللہ پاک نے باہر نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھایا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ وهم له منکرون. اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اپنی طرف سے بیٹ کے ختم کر چکے تھے وہی دربار میں داخل ہوئے. انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے دیکھا بھائی آ گئے، بھائی آ گئے. اللہ کی بات سے آ رہی کہنے کہ اچھا بھائی تمہیں غلہ تو دوں گا، لیکن اب اگلی دفعہ انہیں بھائی کو لے کے آنا، اگر نہ لائے تو فلا کیل لکم عندی ولا تقربون. آنا نہیں دوبارہ اگر اپنے بھائی کو لے کے نہ آئے. اچھا جی سنوراوت عنہ ابوہ وانا لفاعلون. بات کریں گے اس کے باپ سے. واپس آئے تو کہا کہ اس نے تو کہا میں غلہ نہیں دوں گا، پہلے اپنے بھائی کو بھیجو. انہوں نے کہا پہلے ایک بھائی گنوا بیٹھوں، اس کا دوسرا بھی گنوا دوں. اب کیا کریں، غلہ نہیں دیتا. خیر بہرحال میں مجھے کہانی نہیں سنانی. بھائی آئے، ان کو بتا انی انا اخوک فلا تبتئس، گھبرانا نہیں، میں تیرا بھائی ہوں، میں تجھے اپنے پاس روک لوں گا، یوسف ہوں میں. ان کو بتا دیا. اور پھر جانے لگے تو وہ جو پیمانہ تھا وہ ان کی ڈال دیا بوری میں. پھر کہا انکم سارقون، ابھی تم نے چوری کر لی. ماذا تفقدون، کیا چوری ہوا، کیا گم ہوا؟ نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا وہ جو تھا ڈول پیمانہ ڈالنے والا، وہ غلہ بھرنے والا، وہ گم ہو گیا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کی گوری میں سے نکلے اس کو تم اپنا غلام بنا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے کہا پہلے تلاشی لو. تو بڑے بھائیوں کی تلاشی پہلے لی، آخر میں اپنے سگے بھائی کی تلاشی لی تو اس میں سے نکل آیا کہ یہ ہے میرا چور، اس کو پکڑ لو. تو وہ کہنے کہ بھائی اس کو نہ پکڑو، اس کا پہلے ایک بھائی ہم گنوا بیٹھے ہیں، تو تم ہم میں سے کسی کو پکڑ لو. تو نہیں الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہمارا ہوگا سامان اسی کو ہم اپنا مجرم بنائیں گے. اب وہ آ کے الگ بیٹھے. اب بتاؤ اب کیا کریں؟ پتہ نا ابا نے کیا کہا تھا. جاؤ اب جا کے بات کرو اپنے ابا سے کہ ان ابنا کا سرا، تیرے بیٹے نے چوری کر لی. کیسا غصہ بھرا ہوا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا پاگلوں نے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، ان بنا کر تیرے بیٹے نے چوری کر لی. ایسا غصہ بھرا ہوا تھا، نفرت بھری ہوئی تھی. بڑی الٹی قوم رہی ہے شروع سے ہی بنی اسرائیل، شروع سے ہی. اتنا بڑا معجزہ دیکھا، سمندر پھٹ گیا، فرعون غرق ہو گیا، سانپ لاٹھی کا سانپ بن گیا، ہاتھ نورانی نکل آیا. تو سمندر پار کر کے جو گزرے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کسی بت کو پوج رہے تھے، کہنے کے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، ایک ایسا خدا ہمیں بھی لے کے دو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. اتنے رب کے معجزے دیکھ کر بھی کہتے ہو کہ پتھر وجہ سا خدا ہمیں لے کے دو. اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایسی الٹی ان کی کھوپڑی گھومی ہوئی تھی، آج تک اسی طرح چلتی، فساد میں چلے گی، خیر میں کبھی نہیں چلے گی. تیرے بھائی تیرے بیٹے نے چوری کر، ان بنا کا تھا تیرے بیٹے نے چوری کر لی. بھائی نے بہت تیرے بھائی ہمارے بھائی نے چوری کر لی. پھر آئے واپس، کہا جی وہ تو چوری کر لی اب کیا کریں. تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خط لکھا، بڑا دردناک خط ہے کہ اللہ کے بندے یعقوب کی طرف سے عزیز مصر کے، شاہ مصر کے نام، گورنر مصر کے نام، ہم نبیوں کا گھرانہ ہیں، نبی چور نہیں ہوتے، اور ہم تو شروع سے آزمائش کی بھٹی میں سے گزر رہے ہیں.
میرے باپ دادے کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری سے ذبح کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو باپ کہہ کے کہا، اور میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا گیا جس پر روتے ہوئے آج مجھے 40 سال گزر چکے ہیں، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں وہ کہاں ہے، اب تو نے اس کے بھائی کو روک لیا تو میں تمہیں منت کرتا ہوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو، وہ چوٹ نہیں۔ اچھا اب دونوں نبی تھے نا، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، تو حکم نہیں یوسف علیہ السلام کو بتانے کا کہ ابا کو بتا دو ٹھیک ٹھاک ہوں، روئے نہیں۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، روتے روتے آنسوؤں کی لڑیاں چلتے چلتے آنکھیں ختم ہو گئی، وابیضت عیناہ، آنکھیں ختم ہو گئی تھی روتے روتے، یا اسفا، ہائے یوسف ہائے یوسف۔ اور وہ کہیں کہ کیوں تو ایسا واویلا کرتا ہے، تو کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں کوئی مخلوق کے سامنے تھوڑا ہی روتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں، اور دکھ میں اللہ کے سامنے نہ روئیں تو اور کس کے سامنے روئیں۔ حضرت عمر کو بخار چڑھا تھا تو ہائے ہائے کر رہے تھے، تو ایک بدو کہنے لگا آپ بھی ہائے ہائے کرتے ہیں، تو فرمانے لگے تو کیا چاہتا ہے، اللہ کو دلیری دکھاؤں کہ تیرا بخار آ گیا میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں تو ہائے ہائے کروں گا کہ اس کو رحم آئے، میں تو ہائے ہائے کروں گا کہ اس کو رحم آئے، ہم کو مقابلے کے قابل ہیں، اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہے، میرا دکھ میرے اللہ کے سامنے ہے کسی اور کے سامنے تو انما اشکو۔ اس آیت میں ایسا درد ہے، حضرت عمر اس آیت پہ آتے تو روتے روتے ہچکی بھی لگ جاتی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو یہ خط میرا لے کے جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو ایسا اتنا روئے کہ بے حال ہو گئے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اچھا بتا دو، 40 سال جدا رکھا، پھر کہا اچھا یا میری قمیض لے جاؤ اور ان کے چہرے پہ ڈالو، فرتد بصیرا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جب نکلا نا قافلہ نکلا مصر سے، تو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان، جب تک دیکھو اس سے 10 میل پیچھے تو مصر ہے نا، وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئی کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا ابھی بتانے کا، تو جو ہی مصر سے نکلے اور کرتا بھائیوں کے پاس ہے تو میں آہا یوسف کی خوشبو آ رہی، کیا پاگل ہے تو کیا باتیں کرتا ہے، کلا تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یوں کہا اللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہی پرانی تیری باتیں ہیں، فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہ، پھر جب وہ کرتا آیا اور ان کے چہرے پہ لگائے گا تو فوراً آنکھیں واپس آ گئی۔ کہا بولو میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، کہنے کہ یا ابا نستغفر لنا، اب آ کے مانے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے واقعی سارا چکر چلایا تھا، پر چکر کی آخر گھن چکر ہی ہوتا ہے، وہ ٹوٹ کے ہی رہتا ہے، جھوٹ کی آخر ہلاکت ہے، سود کی آخر ہلاکت ہے، نافرمانی کی آخر ہلاکت ہے، کوئی چانس کوئی نہیں کہ نافرمانی کے ساتھ کامیاب ہو سکے، کوئی چانس کوئی نہیں، ایک ذرہ کے بھی نہیں ہے، اور کامیابی کا اور فرما برداری کامیابی ہے، اطاعت کامیابی ہے، تقوی کامیابی ہے، صبر کامیابی ہے، 1% ایک ذرے کے برابر بھی چانس کوئی نہیں کہ اس میں ناکامی آ سکے، سارے آئے، وخروا لہ سجدا، سارے بھائی سجدے میں گئے، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، اے ابا جان یہ وہ خواب سچا ہو گیا، یہ اس میں ایک جملے کے لیے سارا قصہ سنا ہے کیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ابا جان جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ وعدہ سچا ہے، یہ بات سچی ہے کہ جتنا پیسہ کماؤ گے اتنے کام بن جائیں، تو عقل کی تو بات نہیں ہے کہ جتنا پیسہ کماؤ گے اتنے کام بن جائیں گے، یہ تو قرآن کے علم کے خلاف، نبی کے علم کے خلاف ہے۔ نہیں، جتنا صبر اور تقوی اختیار کرو گے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو کمائی کرو گے، تھوڑی ہے تو بھی کامیاب، زیادہ ہے تو بھی کامیاب، اس کے اندر رہتے ہوئے ساری دنیا مل جائے تو بھی کامیاب، کچھ بھی نہ ملے تو بھی کامیاب، لیکن وہ رہنا اس کے اندر۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اعمال کی تاثیر اسی طرح رکھی ہے جیسے اسباب کی تاثیر رکھی ہے، جیسے اسباب کی تاثیر نہیں بدلی، اعمال کی تاثیر نہیں بدلی، چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے بیت اللہ میں رہیں، چاہے مدینہ منورہ میں رہیں، طریقہ اللہ کے حبیب کا ہوگا تو کامیاب۔ ابو لہب کا طریقہ نہیں تھا،
ابو لہب کا طریقہ نہیں تھا، مردود ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. قرآن نے کہہ دیا دونوں میاں بیوی برباد، چاچا چاچی جہنم میں. اور یہ بلال حبشی ہیں، حبشی ہے نا، بلال بن رباح. ان کے دادے کا نام ابھی تک کسی کتاب میں نہیں ملا. ایسے بے حیثیت تھے دنیا کا اعتبار سے. لیکن کیا کہتے تھے حضرت عمر؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا حدیث پاک میں؟ ایسا ہے کہ جب حضرت بلال کی قبر ہے شام میں، ملک شام میں، تو آپ نے فرمایا کہ یحشر الناس رجالا، نہیں، اول الناس خروجا، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور میرے پیروں سے بلال نکلے گا اور اذان دیتا ہوا نکلے گا. نکلتے ہی اذان دے گا. قبر کہاں ہے؟ شام میں. حشر کہاں ہے؟ آپ کے قدموں میں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا. پھر یحشر الناس رجالا، لوگ پیدل چلیں گے. احشر راکبا علی البراق، میں براق پہ چلوں گا. وبلال بین یدی علی ناقۃ حمراء، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو پھر حضرت بلال کانوں میں انگلی دے کے اذان دیں گے جس کو ساری کائنات سنے گی. جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساری کائنات کہے گی صدقت صدقت. اشہد ان لا الہ الا اللہ سب کہیں گے سچ ہے سچ ہے. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ سارے کہیں گے سچ ہے سچ ہے. لیکن اب کہنا تو کسی کام کا نہیں نا. تو یہ شان کہاں سے ملی ہے؟ اس دربار اتباع سے، اس محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے یہ عزت ملی. جب بیت المقدس فتح ہوا، جب حضور کا وصال، مؤذن بھی تھے مسجد نبوی کے، جب حضور کا وصال ہوا تو ابھی دفن کیے نہیں گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے اذان دی. تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اتنا روئے کہ آواز بند ہو، اور ساری مسجد میں سارے شہر میں چیخو پکار مچا. تو ممبر سے اترا اور کہا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، اذان دینا چھوڑ. تو جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا. تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فتح کرنے والا کون ہے، اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو تم لے آؤ جو تمہارا امیر ہے. اگر ہماری کتاب کے مطابق ہوا تو ہم تمہیں تمہارے حوالے شہر کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم مرتے دم تک لڑیں گے. تو لڑائی میں تو دشمن کو دھوکہ دینا چاہے، ہر وہ خدع حدیث پاک ہے، لڑائی تو دھوکہ ہے. تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی شکل آپس میں ملتی جلتی، قد کامت شکل دور سے ملتی جلتی. کئی واقعات ہیں اس طرح. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم جو حضرت عمر کو بلائیں وہاں سے خالد کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا امیر آ گیا ہے، یہ ہمارا امیر. انہوں نے دیوار کے اوپر سے چڑھ کے دیکھنا ہے، ان کو کیا پتہ چلے گا اتنی دور سے. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سامنے کھڑا کر دیا، مگر بھائی ہمارا امیر یہ ہے. تو انہوں نے اوپر قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے اپنی کتاب کھولی، پھر ان کو دیکھا، کہنے کا انہو ہوا، ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں، ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں، کہ انہو ہوا، ویسا لگتا ہے نہیں وہ. کبھی اب کیا کروں گا، اب تو کہنا ہی پڑے گا. تو حضرت عمر کو لکھا کہ یہ قصہ ہے، آپ فرمائیں. تو حضرت عمر نے رائے لی کہ کیا کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ مت جائیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، وہ نہ جائیں تو بھی فتح ہوگا. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے جانے سے اگر مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے اور ان کی جانیں بچ سکتی ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. کہاں بالکل ابو الحسن کی رائے ٹھیک ہے. تو حضرت عمر تشریف لے. تو وہاں پہنچے تو اللہ کی شان، جب باری بار کے دو اونٹ نہیں لیے، ایک اونٹ پہ کبھی غلام اسلم چڑھتا کبھی خود چڑھتے، وہ پیدل یہ سوار وہ پیدل. جب فلسطین بیت المقدس پہنچے تو ان کے پیدل چلنے کی باری تھی، اس کے سوار ہونے کی باری تھی. اس نے کہا جی اب تو شہر آ گیا ہے، اب آپ اوپر آ جائیں، باری بدل لیں. میں پیدل، آپ اوپر کا نا، باری نہیں بدلنی، تو اوپر میں نیچے. جب وہاں پہنچے تو آگے صحابہ نے استقبال کیا. تو وہ پرانے کپڑے تھے، اونٹ اور اونی کپڑے. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین آپ اپنے کپڑے بدل لیں اور یہ اونٹ کی بجائے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، ذرا یہاں برا لگتا ہے.
تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہنے کا ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور یہ کہتا نا تو مار مار کے میں اس کے چہرے کو لہو لہان کر دوں، اگر کوئی اور یہ بات کر تو کہہ رہی ہے، امین امت کہہ رہا ہے۔ ایک تو یہ قول ہے، کہا کہ ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے نا کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، سواریوں کی وجہ سے نہیں دی، اسلام کی وجہ سے، نحن قوما اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی، لَبَبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھا لاؤ بھائی کہیں گے تھے تو کپڑے بدلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم ترکی گھوڑا، رومی گھوڑا، وہ جو اچھلا مچلا، تو جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں نا بڑا تکبر ہوتا ہے، گھوڑ سواروں میں تکبر ہوتا ہے، اور اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے، صحبت اثر کرتی ہے۔ تو چند قدم تو چلے تو ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگ گئی، ہلک امیرکم ہلک امیرکم، تمہارا امیر تو ہلاک ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ کہ میرے دل میں بڑا ہی آ گیا کہ میں بڑا امیر ہوں، لاؤ میرے پرانے کپڑے لاؤ، میرا اونٹ لاؤ، مجھے نہیں چاہیے تمہارا گھوڑا، تمہارے سفید کپڑے۔ وہی اپنا پرانا جبہ پہن لیا جس کو پیبند لگے ہوئے، اور وہی اونٹ ساتھ، ہاں بھائی میں امیر ہوں، مسلمانوں کا آ گیا ہوں۔ میں نے کتاب کھولی، اتنی بھی تفصیل تھی کہ اس کے کپڑے پیبند لگے ہوں گے۔ اگر وہ جاتے نا ابو عبیدہ والے کپڑے پہن کے، انہیں پھر کہنا تھا وہ نہیں ہے کوئی اور ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہاں یہی ہے یہی ہے، نیچے آئے اور چابیاں پکڑا، شہر کھول دی۔ تو جمعے کا دن تھا یہ، تو سارے صحابہ جمع ہوئے، کہ اذان کون دے پہلی؟ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ حضرت بلال اذان، وہ چھوڑ چکے تھے اذان دینا، تو حضرت عمر نے بلایا، کہ آج ہماری گزارش ہے، درخواست ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، ایک حبشی کی منت کر رہا ہے، یہ عزت کہاں سے آئی ہے؟ یہ روپے پیسے ڈالر سے نہیں آئی، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آئی ہے۔ کہ سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، ہماری درخواست ہے کہ آج آپ اذان دیں جیسے حضور کے زمانے میں دیتے۔ تو وہ رونے لگے، کہا میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں آپ کے وصال کے بعد اذان نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ تو چبوترے کو جو اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ سارے صحابہ کا گریا، روتے روتے سب بے حال ہو گئے۔ تو حضور کا زمانہ لوٹ کے آ گیا نا، وہی مسجد نبوی کی اذان جب گونجی تو حضرت عمر کی بھی داڑھی آنسوں سے تر، سارے صحابہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ کا دور یاد آ گیا۔ یہ عزت کہاں سے آ رہی ہے؟ کمپیوٹر انجینئر بننے سے آ رہی نہیں، محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آ رہی۔ طریقہ اللہ کے نبی کا، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن، اللہ نے روکا تو کوئی نہیں ان چیزوں سے، یہ کہ طریقہ ٹھیک کرو، طریقہ میرے نبی کا سیکھو۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تو مخصوص نظریات کی جماعت، ایک اسلام کی محنت ہے، مذہب کی محنت نہیں۔ بے حنفی ہو جاؤ، حنفی ہو جاؤ نہیں، مالکی ہو جاؤ، حنبلی ہو جاؤ، سلفی ہو جاؤ، شافعی ہو جاؤ نہیں، مسلمان ہو جاؤ۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسلام پہ چلو بھائی، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلمان ہو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان۔ من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تسلم قلبک للہ، اپنا دل اللہ کو دے دے، اور کیا کر؟ وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، تیری ہاتھ اور تیری زبان سے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ای الاسلام افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ سب سے بہترین اسلام، آپ نے پھر ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ سب سے بہترین اسلام۔ من اسلام یا رسول اللہ، مختلف سوال ہیں، ایک سوال ہے، مختلف جوابات ہیں، کوئی کسی صحابی کی طرف سے سوال ہے، کوئی کسی صحابی کی طرف سے سوال ہے، جواب مختلف ہے۔ من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ احمد طیب الکلام، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، میٹھا بولنا، یہ اسلام۔ ہر مسلمان ان چیزوں کو سیکھے۔ تو اس میں بتائیں جماعت کی کیا بات ہے؟ ہاں بھائی، یہ جماعت کی شکل میں ایک کام ہو رہا ہے، کچھ لوگ نکلتے ہیں اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، قبر اور آخرت کی باتیں کرتے ہیں، جس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عرب بھی نکل رہے، عجم بھی نکل رہے۔ اگر صرف یہ فقہ حنفی کی دعوت ہوتی تو پاکستان کیا ہندوستان سے بھی باہر نہ جاتا۔
یہ تصوف کی دعوت ہوتی تو پھر تو چند سو کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہ اس کو کہ یہ کیا بلا ہے. یہ اسلام کی دعوت ہے کہ بھائی مسلمان بنو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تم مسلمان بنو. اور کیا کرو؟ اسلام پھیلاؤ. مسلمان بنو، اسلام پھیلاؤ. اسلام پھیلاؤ. دعوت اسلام کی چلے گی، باقی کسی کی نہیں چلے گی. تبلیغ اسلام کی دعوت چلی، عرب، عجم، علماء، عوام سب کو اللہ نے جوڑ دیا. ایک زمانہ تھا عرب کہتے تھے یہ عجم، یہ جاہل، یہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، یہ ہمیں حدیث ہیں، مبینہ انزل، ہم میں قرآن آیا، ہم میں حدیث آئی، ہمیں سکھاتے ہیں. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے علماء کو اٹھا کے لا رہا. ایک عرب عالم آئے تو میرے ساتھ ان کی تشکیل ہوئی، میرے ساتھ جماعت میں. ان سے کہنے لگے ہم تو تم لوگوں کو سمجھتے تھے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، یہ کیا جانے دین کو، اسلام کو. نجدی تھے، نجدی جو بڑے کٹر قسم کے ہوتے ہیں، سخت اپنے بات پر ڈٹنے والے، کوئی لچک نہیں ہوتے. اللہ نے ان کو نرما دیا. لیکن جب ہم نے امریکہ میں سعودی لڑکوں کو واپس آ کے دیکھا تو داڑیاں رکھی، پگڑیاں باندھی ہوئی، تو کہا ہماری سوچ کے زاویے بدل. ایک نوجوان جو جدہ سے اڑتا ہے تو نافرمان ہے، اور مدینہ اور مکہ سے اڑتا ہے امریکہ 5 سال پڑھنے کے لیے، وہ نافرمان ہے. لیکن جب امریکہ میں 5 سال رہ کے واپس آتا ہے تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور سنت کے مطابق اس کا لباس ہے. اس کو ہدایت وہاں کیسے ملے گی؟ اس بات نے ہمارے سوچ کے دائرے بدلے، اور ہم دیکھنے کے لیے آئے تو یہ کیا کام ہے. رب سمجھ میں آیا ہے کہ کام کو کرنے کا ہے یہی، اللہ کی طرف بلانا مسلمان کا اصل کام ہے. قرآن کا اجتماع تھا تو رات کو تہجد میں جو اٹھا تو سارا مجمع، کوئی نفلوں میں، کوئی وضو میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں. تو تھا شاعر، وہیں فل بدی اس نے کھڑے آگے نہیں گیا، میں کھڑا ہو گیا، وہی اس نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر شاع نور محمد فبدت لوائحہ بهذا المشهد واليمن قیم فی جوانبه التي ابدا تغص بكل حبر مرشدی عاف المنام ووزعت اوقاته بین الاحبة في زوايا المسجد هجر المنازل والديار واهلها وصلى بهم عن والدين ومولدي ضحى بوارث دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي وبذات خلخال كريمة فاضل تفريل واحدها كماض أجردي طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. یہ فی البدی اس نے کہا. کھڑے کیا خلاصہ اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کا لایا ہوا دین اور اس کا نور کیا چمک رہا ہے، اور سارا خیمہ نور سے بھرا ہوا ہے. کوئی تہجد میں کھڑا ہے، کوئی رونے لگا ہے، کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہے، بیوی چھوڑ کے آیا ہے، بچے چھوڑ کے آیا ہے، سایہ دار درخت چھوڑ کے آیا ہے، بلبلوں کا اپنے گھر کا چہچہانا چھوڑ کے آیا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے. کبھی بیان ہو رہا ہے، کبھی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی ہدایات ہو رہی ہیں. سارے عالم کا فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین کیسے پھیلے. تو اس نے کوئی غدی کہا. پھر میری اس کی دوستی ہو گئی. میں نے کہا اس پہ کچھ اور کہو. پھر اس نے 4 شعر اور کہے. الحال قد بلغت به اوزر الله فوق السماء وفوقها من فرقدي والمرء يسمو بالجهود الى الضحى لا بالدراهم لا ولا بالعسجد والله ينصر من يناصر دينه ويلوح طالعه بسعد الاسعد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيث بالنعيم السرمدي. یہ 4 شعر اس نے اور کہے. کیا کہا کہ دیکھو آج بات کہاں چلی گئی. ثریا ستارے سے بھی اوپر چلی گئی، آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر چلی گئی. اور انسان جو بلند ہوتا ہے وہ سونے چاندی سے بلند نہیں ہوتا. انسان تو بلند ہوتا ہے تقوی کے ساتھ، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کے ساتھ. آج وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور کل وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حبیب کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا. تو کچھ عرصے بعد ملاقات آتے جاتے رہے.
میں نے کہا شاید کچھ اور کہو، اس پر مزید کچھ کہو. اس نے پھر لکھے. آخری شعر تھا کہ غدا يكون مع النبي بصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمدي. کل کو ہوگا نبی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کی نعمتوں میں. اس کو اس نے آگے چلایا. حيث النجائب فيئت لقدومه من اجل مكرمة واروع مشهد في جنة تجري العيون خلالها والحور تقطر في رشاقة اغيد تختال في حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسل والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت عليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد. کہ کل وہ نبی کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے دین کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا. کہاں؟ جہاں جنت کی سواریاں انتظار میں ہوں گی، جنت کے بہتے چشمے انتظار میں ہوں گے، عالی شان اونچے گھر استقبال میں ہوں گے، جنت کی خوبصورت بیویاں استقبال میں ہوں گی، جن کے سروں پہ تاج ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے سورج کی طرح، جو ریشم کے لباس میں سجائی جائیں گی، جو ان کا استقبال کریں گی. ان کا مسکرانا ایسے ہوگا جیسے معصوم بچے کا مسکرانا ہوتا ہے. اور وہاں پرندے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے، پانی بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا، اور ہر جنت کی چیز وہ اللہ کا نغمہ پڑے گی. یہ اس نے میں نے خلاصہ بتا دیا. ابھی اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی تو پھر اس سے اور کہلواتا ملا نہیں. مجھے خطوط تو آتے رہتے لیکن ہو نہیں آیا. درمیان میں اس کو بیچارہ کو جیل میں ہی بھیج دیا انہوں نے. لیکن پکا تو ایک وہ زمانہ تھا کہ عرب کہتے تھے جاہل امی ہیں، قرآن نہیں جانتے. عرب کے علماء اس کی تاریخ میں قصیدے لکھ رہے ہیں. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دو باتوں کی بنیاد پر ہے. ہر مسلمان مرد عورت اللہ کی مانے بتاؤ اس میں نے اپنی بات کیا کی. ہر مسلمان اس کی تبلیغ کرے. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ اوپر سے حکم آ رہا ہے، میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. اگر میں کہوں کہ جاؤ تبلیغ کرو تو آپ بالکل نہ جائیں. اگر اوپر سے حکم آ رہا ہے تو پھر بالکل نہ بیٹھیں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. میرا پیغام آگے تم نے پہنچانا ہے. اور اس مجمع میں جس میں یہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر سے حکم اس طرح ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اور حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی روایت کرنے والے 10 صحابہ ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور اس حدیث کی روایت کرنے والے تو 10 نہیں 10,000 ہوں گے کہ 1,24,000 کے مجمع میں یہ بولا گیا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. اور میں عربان کہتا ہوں اس مجمع میں صرف 3 اجمی تھے، باقی سارے عرب تھے جن کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. صرف 3 اجمی تھے پورے مجمع میں. ایک بلال حبشی، سلمان فارسی اور سالم مولا حذیفہ. اس فخر کے بس صہیب رومی کہتے لیکن وہ رومی نہیں تھے، عرب تھے. وہ رومیوں نے پکڑ کے بچپن میں گرفتار کر لیا، غلام بنا لیا، پھر واپس بیچا تو صہیب رومی مشہور ہو گیا ورنہ وہ عرب. اس سارے مجمع میں 3 اجمی تھے، سالم مولا حذیفہ، سلمان فارسی اور تیسرے بلال حبشی. باقی سارا مجمع عرب مرد عورتوں کا ہے. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرا پیغام آگے پہنچاؤ. وہ جو میں نے جمعے کے خود میں بات کی تھی یہ کی تھی، میں نے کہا ہمارے ماں باپ تو تھے ہندو، ہم تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے. ہم اگر تبلیغ نہ کریں تو کچھ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گنجائش دے دے، پر دے گا کوئی نہیں. میں صرف ان کو چپ رہنے کے لیے بات کی تھی. ورنہ جو کلمہ پڑھ لیا اس عرب جب ختم ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرب جب ہم برابر ہو گئے. میں نے کہا اگر ہم نہ تبلیغ کریں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا خبر، ہمارے ماں پہ باپ دادا سارے ہندو سے مسلمان ہوئے. میں نے کہا تم کیا اللہ کو جواب دو گے جب 1,24,000 کا مجمع عرب کا کھڑا ہے. 3 اس میں سے اجمی نکال دو، باقی سب عرب ہیں. اور ہزاروں عورتیں کھڑی تھی اس مجمع، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں. اور اس پیغام کو لیا اور کائنات میں پھیلے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر الجزائر میں بنی. ابو رافع غفار حذیفہ انصاری کی قبر لیبیا میں بنی. ابو لبابہ انصاری کی قبر تیونس میں بنی. ابو جمعہ بلغ کی قبر تیونس میں بنی. عبد الرحمن اور معبد بن عباس دونوں سگے بھائی ہیں، ان کی قبر شمالی افریقہ میں، انہی ملکوں میں کسی ایک میں ہے، جگہ متعین کوئی نہیں. فضل بن عباس کی قبر شام میں بنی. عبید اللہ بن عباس کی قبر یمن میں بنی.
عبداللہ بن عباس کی قبر طائف میں بنی، کثیر ابن عباس کی قبر ینبوع میں بنی. تو ایک ماں کے بیٹے مکے میں پیدا ہوئے، ام الفضل کے ایک ماں کے بیٹے ہیں، دو ماں کے نہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، 10 بیٹے ایک ماں کے تھے، اور 10 کے 10 کی قبریں دنیا کے مختلف کناروں میں، 10 کے 10. قسم بن عباس کی قبر سمرقند میں ہے، فضل بن عباس شام، قسم بن عباس سمرقند. 2 بھائی معبد اور عبد الرحمان شمالی افریقہ میں، ایک بھائی عبید اللہ بن عباس یمن میں، اور عبداللہ بن عباس اور کثیر بن عباس، یہ 2 بھائی سعودیہ میں دفن ہیں. باقی 8 بھائیوں کی قبریں اپنے ملک سے باہر. اور یہ کس لیے گئے ہیں؟ پیسے کمانے نہیں گئے. آپ بھی امریکہ آئے بیٹھے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں آئے، پیسوں کے لیے آئے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے بڑے مزے ہیں، نیت تبدیل کر لے تو فوراً کام تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ نیت کر لیں اللہ ہم تبلیغ کریں گے تو آپ کا آنا اللہ کے دین کے لیے ہو جائے. نیت کر لیں اللہ تبلیغ کریں گے، کمائیں گے تیرے حکم کے مطابق، خرچ کریں گے تیرے حکم کے مطابق، اور ضرورت کا کمائیں گے، باقی وقت تیرے کلمے کی تبلیغ کریں گے تو مزے ہو جائیں گے. ہماری ہجرت اللہ کے دین کی ہجرت بن جائے گی. اللہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی بچیوں کی حفاظت کرے گا. جس کو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے تو میٹھی روٹی کھا لی، آگے اولاد جو جا رہی ہے کفر کی طرف، اس کا کیا کریں؟ اب جب آنکھیں کھلی ہیں تب مسئلہ ہاتھ سے باہر نکلتا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ تبلیغ کا کام آپ نے زندہ کر دیا تو آپ کی نسلیں نہیں، ان کی نسلیں بھی اسلام میں آ جائیں. خالد ابن ولید ہمس میں قبر بنی، ربی بن زاد الفارسی سجستان میں قبر بنی، قطابہ بن مسلم باہلی فرغانہ میں قبر بنی، ابو ایوب انصاری ترکی استنبول میں قبر بنی، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم کے جزیرے میں قبر بنی، جس کو میڈیٹرینین سی نہیں کہتے، اس میں ان کی قبر بنی. ابو طلحہ حضور کے میزبان. ام حرام بنت ملحان انصاری عورت ہیں، کہاں قبر بنی؟ سائپرس میں، قبرص میں قبر، اپنے خامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں تھی، وہیں انتقال ہوا، وہیں قبر بنی. عقبہ بن عامر الجہنی مصر میں قبر بنی. حذیفہ الیمان مدائن میں، سلمان فارسی مدائن میں، ابو رافع غفاری خراسان میں، عبد الرحمن ابن سمرہ خراسان میں، برا ابن مالک ایران میں، عمر ابن مادی کرب میں حامد میں، حمامہ رضی اللہ عنہ اصفہان میں، اصفہان ہمارے پاس قریب ہے. اور 5 صحابہ بلوچستان میں دفن ہیں. 5 محقق ہے، 5 صحابی ہیں جو پنجگور کہتے ہیں، پنجگور 5 قبریں. وہ 5 صحابہ ہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں مکران فتح ہوا ہے، اس میں یہاں شہید ہوئے ہیں. اور خزدار اور کندار کے علاقے میں مخضرم صحابہ ہیں. مخضرم کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا پر حضور کو دیکھا نہیں، ان کو مخضرم کہتے ہیں. وہ کلات خزدار میں دفن، میں نے بہت بڑا مارکا ہوا تھا کلات میں اور خزدار میں. ان لوگوں کی قبروں کا دنیا میں پھیل جانا، میں نے عربوں سے کہا تم کیا جواب دو گے یہ جو کل کو قبروں سے نکلیں گے کہ ہم تو الجزائر میں مرے کلمہ پھیلانے کے لیے، تم امریکہ میں کسی جا کے مرے، تو کیا جواب دو گے؟ یہ ہمارا تو چھٹی ہے نا، ہمارے تو پچھلے بیچارے ہیں ہی قبر میں، تو تم کیا جواب دو گے؟ ان کو خالی چپ کرانے کے لیے بات تو سب کے اوپر ہے اور تھوڑا سب پر ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے جبکہ اللہ پر جو بلغ شاہد الغائب کی حدیث ڈائریکٹ میری طرف آ رہی کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تو اس سے میرے بھائیوں، اس تبلیغ کو کوئی آپ جماعت نہ سمجھیں کہ کوئی مخصوص نظریات کی جماعت ہے. یہ 2 کاموں کی محنت ہے جو ہر مسلمان کا سب سے زندگی کا مقصد ہے. کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، بیوی بچوں سے پہلے، ماں باپ سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کیا کہ بھائی مسلمان بننا سیکھو. آسان سی بات، مسلمان بننا سیکھو اور کیا کرو؟ اسلام پھیلانا سیکھو. دونوں کام سیکھنے کے لیے وقت دو. اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو اسلام بڑھتا چلا جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے جسم کو وقت دیتے ہیں روزانہ 6 گھنٹے، اگر آپ اپنے جسم کو 6 گھنٹے نہ دیں تو کیا ہوگا؟ پورے دن کا نظام آپ کا گرم ہو جائے گا اور چوتھے دن ڈاکٹر صاحب پاگل ہوئے بیٹھے ہوں گے. کیا پتا چلا 4 دن جاگتے رہے، 5 دن پاگل، 6 دن پاگل. جسم کو اس کا وقت نہیں دیا جائے گا. 6 گھنٹے بچوں سے کاٹو، بیوی سے کاٹو، بیوی خامد سے کاٹے، ماں بیٹے سے کاٹے، بیٹا ماں سے کاٹے، اور جا کے پڑ جائے بستر پر 6 گھنٹے کی نیند کرے. کیا ہوگا؟ اس سے 16 گھنٹے کا نظام ٹھیک چلے گا. تو مہینے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 180 گھنٹے. 180 گھنٹے کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو 7-8 دن بن جاتے ہیں. 7-8 دن بن جاتے ہیں. میں نے اندازن کہہ دیا اوپر نیچے. ہم اپنے جسم کے لیے روز ہر مہینے 7-8 دن فارغ کرتے ہیں نا، اس میں بیوی بھی بٹھا کے تو لڑائی ہو جاتی ہے.
بچے کا رونا بھی اس کو برا لگتا ہے، کیوں رویا ہے، میری نیند خراب تھی، نہیں ہوتا ایسا؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو جو ہر مہینے 7-8 دن دیتے ہو، تو ہر مہینے اپنی روح کو بھی 3 دن دے دیا کرو، تو اس میں کیا حرج؟ اپنی روح کے لیے بھی، اپنے جسم کی سلامتی کے لیے آپ اس کو ساری دنیا سے کاٹ کر اس کو کھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی روح کی سلامتی کے لیے بھی اس کو ساری دنیا سے کاٹ کر اللہ کے راستے میں نکلو، تاکہ روح اللہ سے جڑے۔ جب آدمی سوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر آرام لیتے ہیں، اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، جب اٹھتا ہے تو پھر وہ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن کے لیے گھر چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیں، بیوی چھوڑ دیں، پھر 2 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی لے کر نکلیں، وہ بھی اپنا گھر چھوڑیں، برتن چھوڑیں، اور یہاں پتہ نہیں یہاں کی مصروفیت کیا ہے، میں تو وہاں کے اعتبار سے کہتا ہوں بھائی گھر کی سلائی کڑھائی ہانڈی روٹی اس کو چھوڑیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنی روح کو آرام دیں، روح کو آرام دیں۔ کیا آرام دیں؟ دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر صرف اللہ کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، جنت کے تذکرے صرف یہ کریں تو انشاءاللہ جیسے جسم 6 گھنٹے سو کے فریش ہو جاتا ہے، 3 دن لگا کے آپ کی روح بھی فریش ہو جائے گی، اور اس کو اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کے حبیب کا تعلق ملے گا، جنت کے شوق ملے گی، جہنم کے خوف ملے گی، مسلمانوں کی محبت ملے گی، کافروں پہ رحم ملے گا کہ ہائے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ابھی تو مسلمان سے نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کو کافر بنانے کے پیچھے لگے ہوئے، پھر کیا ہوگا کہ پھر کفار کی بھی ہمدردی آ جائے گی، ہائے اللہ یہ ہدایت سے آ گئی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چڑھنے لگے گاڑی پہ، تو صرف اترا، بڑا خوبصورت، تو ان کے منہ سے نکلی ہائے، ان کا مولوی ہائے کیوں کی ہے؟ فرمانے لگے ایسا خوبصورت چہرہ بھی دوزخ میں جائے گا، اس ہائے پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو۔ ایک انگریز افسر آیا ہندوستان میں، جب جانے لگا تو اس کا خانسامہ مسلمان تھا، وہ رونے لگا، تو اس نے کہا تم رو نہیں، میں نے جو میرے بعد جو افسر آ رہا ہے نا تبدیل ہو کر، میں نے اس کو لکھ دیا کہ تمہیں نوکری سے نہ نکالے، تمہیں نوکری پہ باقی رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میں صاحب اس پر نہیں رو رہا، تو کس پہ رو رہا تھا؟ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے 3 سال کے جتنے سال بھی تیری نوکری کی، تیرا نمک کھایا اور تو نے مجھے بہت نفع پہنچائے، لیکن میں تجھے نفع نہیں پہنچا سکا۔ کیا بات کا؟ تاکہ تو اس حال میں دوزخ میں جائے، میں تیرے لیے جنت کا راستہ طے نہ کروا سکا۔ ایسے درد کوئی تبلیغ کی ہے، کوئی قرآن پڑھا، کوئی حدیث پڑھی، کوئی لمبے چوڑے خطبے دیے، کوئی نقطے بیان کیے، کوئی فلسفے بیان کیے، درد درد دل کا درد دل کو جا کے ٹکراتا ہے، دل کا درد دل کو ٹکراتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ انگریز میں مسلمان ہو، اچھا تو رو نہیں میں مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ درد و غم اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ وہ اس لیے بھی کہتے ہیں جس کو نکل کے آپ بھائی سیکھیں، ہم بھی سیکھیں، آپ بھی سیکھیں، ہم بھی سیکھیں۔ تو میں جماعت کا کیسا ہے؟ ہر مسلمان مرد عورت کی ضرورت ہے دین پہ چلنا، دین کو پھیلانا۔ یا تو ہمیں کوئی پیسہ ملتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کو ہم اپنی جماعت کا ممبر بنانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو یہاں ممبر بنا کے ہمیں ملے گا کہ آپ ہم پاکستان میں، آپ امریکہ میں، ہمیں کیا فائدہ؟ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جان سے اپنا پیسہ خرچ کریں، اپنی جان لگائیں، کوئی آپ کو لالچ نہیں دے رہے، اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اور اپنے گھروں کو چھوڑو، اور اللہ کا کلمہ سیکھو، اللہ کا دین سیکھو، سواگت پھیلاؤ، اپنی عورتوں کو بھی آمادہ کرو، ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے، خالی روٹیوں میں لگ کے، کپڑوں میں لگ کے، خالی دین گھر کے کام کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو عورتوں نے بھی اللہ پاک کے دین کی وہ محنت کی ہے کہ بعض عورتوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1/4 علم اس امت کو ملا ہے۔ علم کے 4 حصے کیے جائیں تو 1/4 پورے کا پورا حضرت عائشہ سے لوگوں کو ملا۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ تو ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کے لیے تیار کریں، خود بھی دین کے لیے نکلیں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پہنچنا ہے۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، اس کی یہ محنت ہے، محنت کے لیے جماعت بن کے نکلتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ جماعت ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ یہ جماعت بن کے نکلتے ہیں۔ اس میں عرب بھی چلتے ہیں، اس میں عجم بھی چلتے ہیں، اس میں مالکی چلتا ہے، اس میں حنبلی چلتا ہے، شافعی چلتا ہے، حنفی چلتا ہے، سلفی چلتا ہے، سبھی چلتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جو نکلتا ہے اللہ اس کو سنوارتا ہے۔ اب ایک اور آپ کو مزدار بات سنا، گونگا جو نہ سنے نہ بولے، وہ 4 مہینے لگائے، کوئی ہے سب کی بات؟ گونگے 4 مہینے لگا رہے ہیں۔ ہم گئے بنگلہ دیش ڈھاکے، تو ہم نے کہا ہم نے گونگوں سے ملنا ہے۔ وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ گونگوں کو کیا کرو گے؟ ہم کو تبلیغ کریں، ہم کو کیا تبلیغ کرو؟
تو ہمارے ایک ساتھیوں کو زبان آتی تھی وہ اشاروں کی، وہ لوگوں نے تو ملایا ہے، انہوں نے خود ڈھونڈ ڈھانڈ کے گونگا ڈھونڈ لیا، اس کو جو بٹھا کے کلمے کی نماز کی ایمان کی دعوت دی، وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک ہفتے میں 70 گونگے ہمیں اکٹھے کرتے ہیں، 70 گونگے اکٹھے ہو گئے. ان کو نہ وضو کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ کلمے کا پتہ. ان کو وضو سکھایا، طہارت سکھائی، نماز سکھائی، کلمہ سکھایا، 6 نمبر تبلیغ کے سکھائے کہ یوں کلمے کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، علم کی دعوت دو، ذکر کی دعوت دو، اخلاقیات کی دعوت دو، اخلاق کی دعوت دو، تبلیغ کی دعوت دو. 1 مہینے میں سب کے نمازی سارے کام کاج چھوڑ کے ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے. بیان کا ترجمہ ہوتا تھا اشاروں میں، وہ ہمارے بھائی ترجمہ کرتے، وہ پورا سمجھتے. میں پوچھتا کیا سمجھے، جو بتاتے وہی ہوتا تھا خلاصہ جو بیان میں بات ہوتی. جب ہم آنے لگے تو سارے ہمیں چھوڑنے کے لیے 70 کے 70، اور ان میں سے بعض رو رہے ہیں، بعض 14 نظروں سے دیکھ رہے ہیں. پھر ایک نے بات کی ہم سے وہی اشاروں سے، کہنے لگا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، آپ نے آ کے ہمیں دین سکھایا. اللہ آپ جنگ میں ہماری جماعت گئی، وہاں گونگا تھا، اس کو مسجد میں لے کر آیا تھا. اس کا نام اقبال تھا، پہلوان تھا، پہلوانی دروازہ اکھاڑے میں. اس کو وہاں دعوت چلی، وہاں سے وہ مسجد میں آئے، وہاں اس نے بات سنی تو اس نے 3 دن دے دیے. گونگے نے 3 دن لگائے. 3 دن کے بعد اس نے چلہ لگایا. چلے میں جو پھرا پھر پورے پاکستان میں، کراچی میں گونگے کی جماعت نکالی، لاہور میں نکالی، ملتان میں نکالی، فیصل آباد میں نکالی، راول پنڈی میں نکالی، پشاور میں نکالی. اب سارے پاکستان سے جو بڑے تبلیغ کے مراکز ہیں وہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے تو اس بیان میں گونگے بھی آتے ہیں، اور ان کا الگ حلقہ تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے اور پورا بیان کرتے ہیں. اس کا نام اقبال تھا. اقبال، اس سے پوچھیں تمہارا نام کیا؟ پھر میں نے ایک گونگے کو دیکھا، دوسرے گونگے کو تیار کرا جماعت میں چلو. وہ آگے انکار کر رہا، کہتا میں نہیں جاتا. یہ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دین کا سیکھنا ضروری ہے، تم چلو. وہ کہتے میں نہیں جاتا. تو پھر آخر میں جو درمیانی اشارے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آخر میں سارے سمجھ نہیں آئے کیونکہ ہم لوگ ساتھ چل رہے تھے ان کے. تو وہ اس نے کہا اچھا تم نہیں نکل رہا، مرنا تو ہے نا. میں نے کہا تو مرے گا نا تو پھر تیرا جنازہ اٹھا کے لے جائیں گے. جیسے پھیلایا تو کہ تیری قبر کھودیں گے، تو یہ قبر میں ڈال دیں گے، پھر اوپر مٹی ڈال دیں گے یا مٹی آ دیں گے. تو اس کے بعد آئے گا تیری قبر میں سانپ، اور اس کو اس میں یوں کاٹا گا، پھر تو یہ ایسے کاٹے گا، ایسے کاٹے گا، ایسے کاٹے گا. تو وہ ڈرتا پھر اس نے دیا سلائی جلائی، پھر یہ آگ جلائی، ایسے ایسے قبر میں تیری آگ جلے گی. اور کہا بستر لپیٹ لو، بستر لپیٹ لو، اٹھا لو، چلو اللہ کے راستے میں 3 دن. یہ ان کا اشارہ تھا جنت کا. ایسے کرتے اس کا مطلب ہوتا ہے جنت، جنت. اور یہ اشارہ تھا حور کا. جائے گا نا تو ملے گی جنت اور ملے گی حور، کرے گا شادی. اور اس کو 3 دن کے لیے تیار کر دیا. اچھا وہ لوگوں کا تھا نا، وہ چرسی افینی تھا، ہمارے علاقے کا تھا. 3 دن اس نے لگائے، اس کی چرس چھوٹ گئی، افین چھوٹ گئی. سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا، سارا دن. اس نے اچھا اللہ کی شان. اور اس کے 10 مہینے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ 10 مہینے اس کے مسجد میں گزرے تھے. نماز روزہ، نماز روزہ، نماز لگا ہوا لگا ہوا لگا ہوا. جو کام گونگوں کو بھی تبلیغ پہ کھڑا کر دے، آپ جیسے پڑھے لکھوں کو کیسے نہیں کھڑا کرے گا؟ اگر گونگے لوگوں کو دین کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. آپ کی سمجھ کہیں زیادہ ہے، آپ لوگ کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. بھائی اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، ڈالر کمانے میں ضائع نہ کرو. کب تک کمانے کا خیال ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے پٹا لکھوا لیا ہے کہ اور 100 سال نہیں آنا، پھر تو آپ 90 سال تک تبلیغ نہ کریں، آخری 10 سال میں کر دیں. اور اگر پٹا کوئی نہیں لکھوایا، پتہ نہیں کب پٹا کھینچ لے ہو، تو پھر بھائی آج ہی شروع کر دیں، پھر آج ہی شروع کر دیں. جب آپ بتائیں بھائی کون بھائی اس کے لیے ہمت کرے. بڑی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. کلکم خطاؤن، تم سارے گناہ گار ہو، تو کیا کریں؟ خیر الخطائین توابون، بہترین خطاوار کون ہے؟ جو توبہ کریں. ہمارا معاملہ اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ سے زیادہ مہربان کائنات میں کوئی. لوجد اللہ توابا رحیما، جو توبہ کرے گا اللہ کو مہربان پائے. ہم توبہ کریں.
یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میں نے ابھی بتایا کہ بیس کتنی ہے، جو نظر آئی ہے وہ اتنی ہے کہ 300 خرب سال تو نام گننے کے لیے چاہیے. جو نظر نہیں آ رہی وہ کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان زمین کا درمیان سارا بھر جائے، پورا ہو جائے. میں درمیان میں وضاحت کروں، سارے بنی آدم بنا تو حوا اگر مجتمع ہو جائیں تو ان کے اتنے گناہ نہیں ہو سکتے کہ آسمان پر چلے جائیں سارے. لیکن اللہ کا لو واحد ایک لو بلغ ذنوبک انت، تو ایک اتنے گناہ کر، مرد یا عورت، ایک اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر جائے، ہوا خلا بھر کے آسمان کی چھت سے گناہ لگ جائیں. تو اب کوئی یوں کہے کہ اب تو تیری بخشش نہیں ہو سکتی تو اس کے چکر میں نہ پڑنا، توبہ کر لینا، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو معاملہ اللہ کی ذات سے. قارون زمین میں غرق ہو رہا ہے، قارون، اور کہہ رہا ہے یا موسیٰ ارحمنی، اے موسیٰ رحم فرما، اور کہہ اخسفی بہی، اور لے جاؤ، یا موسیٰ ارحمنی، وہ کہہ رہا ہے اخسفی بہی، اور اس کو نیچے لے جاؤ. وہ سارا زمین میں قارون پھنس گیا. قارون نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے تہمت لگائی جنات کی. اتنا بڑا جرم کائنات میں کسی نے نہیں کیا. اللہ پاک نے کیا فرمایا جب وہ زمین میں غرق ہو گیا نا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ عزتی لبست غاصبی، میرے عزت کی قسم اگر مجھے ایک دفعہ بھی کہتا نا غص ہو تو میں اسے نکال کے باہر کرتا. وہ تمہیں ہی کہتا ہے رحمنی، اے موسیٰ رحم کر. اگر مجھے ایک دفعہ کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میں فوراً اس کو نکال کے باہر کرتا. تو ہم توبہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہو گیا اس سے معافی، ندامت، اور آئندہ نہیں کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. پھر عبادات کی توبہ کیا ہے؟ کہ آج شروع کر دیں، نماز آج شروع کریں، ذکر آج شروع کریں، تلاوت آج شروع کریں. روزے تو جانے کو ہیں تو ان میں جو کمی آئی اس پر استغفار کریں، توبہ کریں. اور معاملات کی توبہ، مطلب آدمی نوکری غلط کر رہا ہے یا تجارت غلط کر رہا ہے، اس کی بھی توبہ کر لے. اللہ میری توبہ، میں کوئی صحیح تلاش کروں گا، پھر اس کی تلاش میں لگ جائے اور اس پر روزانہ توبہ کرتا رہے. اگر اس دوران مل گئی تو اس کو چھوڑ دو، اس کو کر لے. اور اس دوران وہ کوشش کرتا رہا، مل نہ سکی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو معاملات کی توبہ ایسا آدمی قابو میں کرتا ہے، لیکن عبادات کی توبہ تو آدمی نہیں. ایسے اپنی عورتوں و نماز کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، اور پردے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کے لیے پردہ عزت کی چیز بنایا ہے، پابندی کی چیز نہیں بنایا، عزت کی چیز. میں ہر جگہ یہ بات عرض کی ہے، اللہ نے پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کی کسی عورت کا ذکر نہیں، صرف حضرت مریم کا قرآن میں ذکر آتا ہے. باقی امراۃ العزیز، امراۃ فرعون، امراۃ نوح، امراۃ لوط، اور امراۃ ہو، امراۃان، امراۃ عمران، یہ سارے اللہ نے عورتوں کے نام نہیں لیے، خالی نسبت سے. عمران کی بیوی، لوط کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اور مریم کا نام کیوں لیا ہے؟ کہ مریم کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ بن مریم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام قرآن میں ذکر فرمایا، ورنہ الف لام سے والناس تک پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں ہے. کہ اللہ پاک نے ان کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ. اور اگر کہیں باہر آنا پڑے تو وہ بھی بتایا ہے کہ مسلمان عورت کو کہیں نکلنا پڑے تو کیسے جانا ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹا واپس جلدی جانا، جلدی کیوں آئے؟ ایک آدمی نے ہمارے بکری میں باڑی پانی پلا دیا. اچھا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام آئے نا، فوجد من دونہما امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. یہ سارا قصہ اللہ نے سنایا کہ وہ پانی پلایا، پھر بھوک تو لگی تھی تو اللہ بھوک لگی تو ہی روٹی کھلائے گا. مدینہ میں پہنچے تو کچھ جانے والے نہیں. تو اب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ کہ اس کو ہم اس کا معاوضہ لے لیں.
تو ان میں سے ایک لڑکی آئی، وجاءت احداہما، ان میں سے ایک آئی، کیسے آئی؟ تمشی علی الاستحیاء، تمشی علی الاستحیاء کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ کہ وہ حیا کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن اس کا یہ مضمون کافی نہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، ہر جگہ بتایا کہ کوئی عربی زبان کو خاص طور پر کوئی لغت عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتی۔ کیا کہہ گئے اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے ایک آ رہی تھی، وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی، وہ حیا آ رہا تھا، اس کے پورے وجود کو حیا سے تعبیر کیا کہ وہ جو بچی آ رہی تھی وہ ایسا یوں سمجھو کہ حیا چل کے آ رہا ہو۔ تو اگر مسلمان عورت کو نکلنا پڑے تو ایسے نکلے کہ حیا، یوں نظر آئے کہ حیا آ رہا ہے، عورت نہیں آ رہی، حیا آ رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا حیا دیکھو، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا بلاتے ہیں آپ کو، اچھا دلنی علی الطریق من خلفی، میرے پیچھے چل، میرے آگے مت چل، میرے پیچھے چل، مجھے پیچھے سے راستہ بتا، خود آگے چلے، لڑکی کو پیچھے چلایا کہ نظر غلط نہ پڑ جائے۔ یہ مرد کا ایسا ہے یا عورت کا یہ ہے یار۔ اللہ نے ہمیں زندگی تو ساری بتا دی ہے، فرقتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس کی رات اس طرح چمکدار ہے جیسے دن چمکدار ہوتا ہے، اب جو چھوڑے گا ہلاک ہوگا۔ یہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک زندگی کو محفوظ کر، ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے، اس حالت کو بھی صحابہ لکھ کے چلے گئے کہ حضور پریشانی میں ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، جو قلب کو پڑتا آپ یوں کر رہے ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے کوئی پریشان بیٹھا، سبحان اللہ۔ اور خوشی میں بیٹھے ہوتے تو کیا کرتے تھے، پتہ ہوا ہو گیا خوشی میں بیٹھے، اور اس قدر آپ کا عمل زندہ ہو کے آیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی عمل کر کے بول بولا تو صحابہ نے اس عمل کو بھی منتقل کیا ہے اور بول کو بھی منتقل کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اخذ غصنا یابسا فہزہ، اس کو یوں ہلایا، پھر پوچھا، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، اما تسألنی لما فعلت ھذا، پوچھتے کیوں نہیں میں نے یہ کیوں کیا، اپنے شاگرد سے کہہ رہے میں بتائیں کیوں کیا، کذالک فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے بھی ایسے کیا تھا، انہوں نے ایک لکڑی پکڑی، فہزہ ہلایا، فتحافت ورقاف اوراقھا، اس کے سارے پتے جھڑ گئے، تو مجھ سے فرمایا سلمان الا تسألنی، سلمان پوچھتا کیوں نہیں میں نے یہ کیوں کیا، تاکہ آپ بتائیں کیوں کیا، تاکہ کہ مسلمان جب وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو یتحافت جنوبہ کما تتحافت اوراق هذا الغصن، تو مسلمان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہنے کے پتے جھڑ گئے۔ یہ حدیث جب بھی نقل ہوئی تو پہلا استاد یوں کر کے ہلاتا تھا، شاخ کو کرتے جاتا، پھر اپنے شاگردوں کو حدیث سنا۔ ایک اور مثال ہے، ایک حدیث ہے حدیث بالاسودین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور کھلائی، پھر حدیث بیان فرمائی۔ حضرت علی نے آگے اپنے شاگردوں کو پہلے پانی پلایا، پھر کھجور کھلائی، پھر حدیث بیان فرمائی۔ ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو پہلے پانی پلایا، پھر کھجور کھلائی، پھر حدیث سنائی۔ ہمارے استاد نے جب ہمیں یہ حدیث سنائی تو پہلے ہمیں پانی پلایا، پھر ہمیں کھجور کھلائی، پھر ہمیں حدیث سنائی۔ 14 صدی میں یوں عمل زندہ ہو کے آیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ پتہ نہیں ابھی کی زندگی ہے بھی ہے کہ نہیں، حدیثیں پتہ نہیں کب کی ہیں، تو اپنی عقل کا فطور ہے۔ اللہ کے حبیب کی زندگی ایسے محفوظ ہے جیسے قرآن محفوظ ہے، تو بھائی ہم اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کے ارادے، ٹھیک ہے نا، ہر مہینے 3 دن لگایا کریں، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لگوایا کریں، 2 مہینے کے بعد 3 دن، 3 مہینے کے بعد 3 دن، اپنے بچوں کا انتظام کریں، اور اپنی عورتوں کا آپ پر حق ہے وہ دین، آپ کے ذمہ ان کو دین کی طرف راغب کرنا، عورت کے ذمہ اپنے خامد کو دین کی طرف راغب کرنا، دونوں کے ذمہ اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کرنا، لیکن خود تو دین جانتے ہیں، طریقہ تو جانتے ہوں کہ راغب کرنا کیسے، ایسا نہ کہ دوری کر بیٹھیں، طریقہ تو سیکھیں، وہ سلیقہ، وہ طریقہ جس سے کہ آدمی دین کے قریب آئے، تو اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔
اور آپس میں رہتے ہوئے اب آپ ایک خاندان ہیں، کوئی ایک آیا ہے، کوئی دو فیملی کے فرد ہیں، کوئی ایک، عام طور پر تو اکیلے اکیلے ہیں، آپ سب ایک ہیں، ایک دوسرے کی خیر خبر رکھا کریں، خالی کمائیوں میں گم نہ رہا کریں، ایک دوسرے کا دھیان رکھا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، حالات معلوم کیا کریں، کون کس حال میں ہے، کون دین کا بھی حال معلوم کریں، دنیا کا بھی حال معلوم کریں. اور یہ اخلاق کی بلندی ہے. سلمن فتح آتمن حرمک اوف عمن ظلمک و احسن الی من اساء الیک. جو برا کرے اس سے اچھا کر، جو نہ دے اس کو دو، جو نہ دے اس کو دو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا بن کے پیش آؤ تم اس سے اچھا بن کے پیش آؤ. کہ میں ضمانت دیتا ہوں ثلاث اقسم علیہن، کہ تین بات کی مجھ سے ضمانت لے لو، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم معاف کرو گے اللہ تمہیں عزت دے کے رہے گا. اگر ہم نے تو بدلہ لینا تو لے لو، لیکن معاف کرو گے تو اللہ عزت دے کے رہے گا. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے ثلاث اقسم علیہن، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھی معاف کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اس کے مال کو زیادہ کرے گا. تو میرے بھائی اور میرے بہنوں، اس کام کو ہم نے اپنی زندگی کا جز بنا کے چلے. جب وہ موت آئے گی جو کچھ بنایا ہے سب پڑا رہ جائے گا، اور جو عمل ہے وہ سارا ساتھ چلا جائے گا. جو بنایا ہے اس کا ایک ذرہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، جو عمل ہے اس کا ایک ذرہ پیچھے نہیں بچے گا. عمل کا ہر ذرہ ساتھ جائے گا، دنیا کا ہر ذرہ پیچھے رہ جائے گا. کپڑے کاٹ کے اتارے جاتے ہیں، کینچیاں ڈال کے کاٹے جاتے ہیں، چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، انگوٹھیاں اتار دی جاتی ہیں، بالیاں کھینچ دی جاتی ہیں. کفن کیوں دیتے ہیں کہ بے پردگی نہ ہو، ورنہ کفن تو پردہ رکھنے کے لیے کفن ہوتا ہے. اور جا کے زمین کے حوالے کر کے آ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی کو اپنے عمل کو ساتھی رکھیں، اپنے عمل کا ساتھ دیں، چیزوں کا ساتھ مت دیں، عمل کو ساتھی بنائیں. یہ سب جھوٹے رشتے ہیں، کیا مطلب بکھر جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک حدیث پر شعر پڑھے کہ آدمی کا پیسہ اس کے رشتے دار اس کے اعمال کی کیا حیثیت ہے. رشتے دار پیسہ موت پر، وہ کہتا ہے کہ اما اذا جد الفراق فاننی لما بیننا من خلۃ غیر واصل فخذ ما اردت الان منی فاننی سیسلق بی فی محیل من محایلی فان تبقنی لا تبق فاستنفدننی وعجل صلاحا قبل حق معاجلی. اور مال روپیہ ڈالر کیا کہتا ہے مجھے مرنے سے پہلے خرچ کر لے ورنہ تو اور میں اور. یہ تو ڈالر کا حال ہے، مرتے ہی پرایا. باپ کا کفن بعد میں سوچتے ہیں، پیسوں کی تقسیم پہلے سوچتے ہیں. فقال امرؤ منهم قد كنت جدا احبه واؤثره من بينهم في التفاضل. رشتے دار بولے، بیوی بولی، بیٹے بولے، بیٹیاں بولی، بھائی بولے، رشتے دار کیا کہہ رہے ہیں؟ غنائی انی جاہد لک ناصحا اذا جد جد الکرب غیر مقاتل. ابھی میں آپ کا علاج کرا سکتا ہوں، آپ کا پیسے خرچ کر سکتا ہوں، پر آپ کی موت کے ساتھ میں نہیں مر سکتا، نہ میں لڑ سکتا ہوں. لکننی باقٍ علیک ومعول ومسلم بخیر عند من هو صائلی. ہاں آپ کے لیے میں روں گا، زور زور سے چیخوں گا، چلاؤں گا، کپڑے پھاڑ دوں گا، چوڑیاں توڑ دوں گی، بالیاں کھینچ دوں گی، ہائے ہائے کروں گی، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا خامن، لیکن میں قبر میں نہیں جا سکتی تیرے ساتھ. جو آئیں گے کہوں گی میرا خامن ایسا تھا، میاں کہے کہ میری بیوی ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا، میری ماں ایسی تھی. اور کیا کروں گا؟ ومتبع الماشین امشی مشیعا عین برزق عقبۃ کل حاملی. ایک اور کام بھی کروں گا، پیسہ تو مورتے ہی پرانی، میں ایک اور کام کروں گا، تیرا جنازہ تیار کروں گا، تیری چارپائی تیار کروں گا، پھر تجھے اٹھاؤں گا، پھر نرمی کے ساتھ قبر کی طرف لے کے چلوں گا. کہاں الی بیت مثواک الذی انت مدخل وارجو مقرونا بما هو شاغلی. کأن لم تكن بینی وبینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التبادل. وذلک اہل المرء وذاک غناؤہم وليس وان كانوا حراسا بطائف. اور کیا کہتے ہیں رشتے دار؟ ہاں جی آپ کی قبر تک چلیں گے، آپ کو قبر میں ڈالیں گے، ابا جی، اماں جی، بیوی جی، خامن جی، آپ کو قبر میں ڈالیں گے، لیکن پھر ہمیں واپس نہیں آنا ہے کیونکہ جاب پہ بھی جانا ہے. وَأَرْجُو مَقْرُونًا بِمَا هُوَ شَاغِلِ کا یہی ترجمہ ہے، مجھے پھر جاب پہ بھی جانا ہے، مجھے صرف آپ کو دفن تو نہیں کرنا، جاب پہ بھی جانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنِي وَبَيْنَكَ خُلَّةٌ. پھر ایک دن آئے گا کہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی میرے بیٹھے ہی نہ، کبھی کوئی رشتہ تھا ہی،
ولا حسن ود مرتن، ایسا لگے گا کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی آمنا سامنا اور محبت کا سلوک نہیں ہوا، ایسے بھول جاؤ گے، بھلا دیے جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں ذکرت ابا اروا فبت کاننی برد الہموم الماضیات وکیل ان افتقادی واحدا بعد واحد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا یہ دوست مر گیا، میرا یہ دوست مر گیا، میرا وہ دوست مر گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بقا کوئی نہیں، کسی کو بقا کوئی نہیں، ہر ایک کو فنا ہے، کوئی نہیں ساتھ رہ سکتا۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کی وفات میں یہ شعر پر کننا کندمان جزیمت حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدعا فلما تفرقنا کانی ومالکا بطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا۔ اے عبد الرحمن، تو اور میں ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے دو وزیر تھے۔ جزیمہ ہیرا کا بادشاہ تھا، اس کے دو وزیر بڑا لمبا عرصہ چلے، تو مثال جو دو ساتھی کٹھے چلتے نا زیادہ اچھا، تو کہتے ہیں ندمان جزیمہ، یہ تو جزیمہ کے وزیروں کی طرح ہو گئے کٹھے۔ اب عبد الرحمن، تو اور میں ایسے تھے جیسے جزیمہ کے وزیر، پر جب تم مرا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کبھی ایک رات بھی مل کے نہیں بیٹھے۔ یہ تو رشتے دار ہیں جو قبر پہ آ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے آدمی اپنی آخرت کرا، اپنے مالک کو ناراض کرے۔ اب عمل بولا، اچھا بھائی عمل جی آپ کیا کریں گے؟ اماں بھی گئی، بیوی بھی گئی، خامن بھی گیا، بیٹے بھی گئے، بھائی بھی گئے، ڈالر بھی گئے، کمپنی بھی گئی، جاب بھی گئی، تم کیا کرو گے؟ فقال امرؤ منهم انا الاخلا ترى اخلك مثلي عند درب الزلازل لدى القبر تلقاني هنالك قاعدا اجادل عن ورجع التجادل واخذ يوم الوزن في الكفة التي تكون عليها جاهدا في التفاقل۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ قبر میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں، موت پہ بھاگ جاؤں، میں تو قبر میں پہلے لدل قبر تلقانی هنالك قاعدا، تو بعد میں آئے گا، میں پہلے موجود۔ کیا کروں گا؟ اجادل عنك القول رجع التجادل، منکر نکیر کو دور کر دوں گا، میں اندر میں حائل ہو کر ان کو تیرے سے دور کر دوں گا، میں تیرا جواب بنوں گا۔ ادھر نماز، ادھر روزہ، ادھر قرآن، ادھر ذکر، ادھر تسبیح، ادھر صدقہ، ادھر صبر، ادھر پاک دامنی، ادھر حیا، یہ سارے اعمال اس کو گھیر لیں۔ اجادل عنك القول رجع التجادل، پچھڑا دوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ وَأَقْعُدُ يَوْمَ الْوَزْنِ فِي الْكَفَّةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي التَّفَاقُلِ فَلَا تَنْسَنِي وَاعْلَمْ مَكَانِي فَإِنَّنِي عَلَيْكَ شَفِيقٌ نَاصِحٌ غَيْرُ خَاذِلٍ ذَلِكَ مَا قَدَّمْتَ مِنْ كُلِّ صَالِحٍ تُلَاقِيهِ إِنْ أَحْسَنْتَ يَوْمَ التَّوَاصُلِ۔ کہا بھائی میں قیامت دن تیرے ترازو کو بھی وزنی کر دوں، تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں، لہذا مجھے نہ بھولنا، مجھے نہ چھوڑنا، مجھ سے دغا نہ کرنا، سب سے کر دو، مجھ سے نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں کیسے سمجھائیں؟ سمجھ نہیں آتا کیسے سمجھائیں کہ دل میں گڑ جائے کہ دین کے بغیر چارہ کوئی نہیں، اور اس کو سیکھے بغیر بھی چارہ نہیں، اور پھیلائے بغیر بھی چارہ نہیں۔ تین باتیں اپنی مجبوری بنا لیں کہ دین پہ چلے بغیر کوئی گزارا نہیں، لیکن دین سیکھنا پڑے گا اور دین کا پھیلانا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہوگا۔ ہماری نسلیں سلامت نہیں رہ سکتی اگر ہم نے دین کو نہ پھیلایا۔ تو اس لیے سارے بھائی اس کے ارادے کرو بھائی، اللہ سے دعائیں بھی مانگو، اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے چلو۔ کبیرہ گناہوں کے اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، اور آپ تو ویسی ایسی کشتی میں بیٹھے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہو چکے ہیں، جہاں وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ کے عذاب ٹوٹ پڑے۔ جو دین پہ چل رہے ہوں گے، دین پھیلا رہے ہوں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقال بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مولانا ويا ربنا ويا غاية رغبتنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا بلغ ذنوبنا عنان السماء فإنك بشرتنا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي اللهم اغفر لنا ولا تبالي اللهم اغفر لنا ولا تبالي اللهم أنزل علينا رحمتك ونصرك
اللهم أعز الإسلام وأنصاره واقتل الشرك وأشراره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت میں کامل فرما، اپنی معرفت میں کامل فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، ہمارے ذوق سے رحم فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ گھٹتی کا پہرا ہے، چاروں طرف گناہوں کی دنیا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اس اندھیروں میں چلنے والے ہیں، اب ایمان کی روشنی پہلے ہی کمزور ہے. اے خالق ارض و سما، اس امت کے کمزور حال مسلمانوں پر رحم کر. اے اللہ ہمارا دکھڑا بڑا لمبا ہے، ہماری داستان بڑی لمبی ہے. پچھلے 300 سال سے میرے حبیب کی امت پہ آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ایک آفت سے نکلتے ہیں، دوسرے میں گھر جاتے ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں، اگلی میں پھنس جاتے ہیں. اے اللہ یہ ساری نشانیاں ہیں کہ تو ہم سے روٹ چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے. یا اللہ ہم تجھے آج منانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے آج منانے آئے ہیں. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک. چھوٹا بچہ جب اسے ضرب لگتی ہے تو ماں کو ہی پکارتا ہے. ہمارا تو سب کچھ تو ہی ہے، چاروں طرف سے کٹے ہوئے ہیں. ہماری بات ہماری بسی طرح ہمارے اللہ اب ضعیف ہو کر کچھ نہیں کرتے. بے بسی کے آسان یہ بے بسی کرنا ہے. ہمارے لوگ آئے ہوئے عذابوں کو دور کر، حالات کو تو ہی بناتا ہے، تو ہی بگاڑتا ہے، تیرے فیصلے کو سب کچھ ہوتا ہے. اللہ ٹوٹ چکے ہیں، چلتے چلتے اے ہمارے من کو خالق، اے اندھیروں کو روشنی سے بدلنے والے اللہ، اے خلا کو باہر سے بدلنے والے اللہ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. اے وہ ذات جو بے بسوں کی مدد کے لیے آتا ہے، جو کمزوروں کا مالک بن جاتا ہے، جو ضعیفوں کا مالک بن جاتا ہے. اس وقت تیرے حبیب کی امت سب سے زیادہ ذلت و پستی ہے. ان پر رحم فرما دے، گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اجتماعی انفرادی گناہ معاف فرما دے، عربوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، عجم کے گناہوں کو معاف فرما دے، اسود و ابیض کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر کالے گورے کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما. خاص طور پر جو مسلمان بہن بھائی یہاں آباد ہو گئے ہیں ان کفر کے دیشوں میں، انہیں ان کی حفاظت نہ فرمائے. ان کے ایمان بڑے سخت خطرے میں ہیں، ان کے بچوں کے بڑے سخت مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ اندھیرے کو اجالے سے بدلنے والے اللہ، ان اندھیروں کو روشنی سے بدل دے، ایمان کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، ایمان کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے. ہماری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر قدم سے ہماری دستگیری فرما، ہماری رحمت، ہمارا ساتھی بن. یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، کمیاں ہوئی ہیں، اجتماعی یا انفرادی، ساری اپنے فضل سے معاف کر دے. معافی کو پسند کرنے والے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. داخلی اندرونی بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کرنا، نفس و شیطان کی عداوت سے ہمیں بچا لے، نفس و شیطان کے
اگر اللہ ہم تک کر لینے کے قابل نہیں رہے تو خود ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے بہن بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے غیبی نظام کو مسلمانوں کے موافق کر دے، دشمنوں کے موافق کر دے۔ اے اللہ ہمارے دوست پر کرم فرما، رحم فرما، دستگیری کا معاملہ فرما۔ یہ رمضان کی جاتی ہوئی راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیرا در پہلے آسمان کا کھلا ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پہ ہے۔ یا اللہ تیری طرف سے ندا و صدا ہے، مانگنے والا ہے تو آئے، دینے والا ہے تو آئے۔ یہ اتنے آئے بیٹھے ہیں، سب کوئی نواز دے، پوری امت کوئی نواز دے، پوری امت کوئی نواز دے، پوری امت پر آئے ہوئے عذابوں کو اتار دے۔ یہ محبت خیر فرما، آپس کے توڑ کو ختم فرما، اللہ قتل و غارت کو ختم فرما، بدمنی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، بدکاری کو ختم فرما۔ اللہ کبیرہ گناہوں کو جو مٹا دے امت سے، نیکیوں کو رواج عطا فرما، نیکیوں کو رواج عطا فرما، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاکدامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاکدامنی کو زندہ فرما، قدم قدم کی ہماری حفاظت فرما، ہماری رہبری فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کے دشمن ہیں اور اس کو مٹانے کی اسکیم میں سوچ رہے ہیں، ہماری نسلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہلاک کرنے پر آئے ہوئے ہیں اور تیرے دشمن ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ان کی موت کو ختم فرما، انہوں نے ساری زمین کو تیرے نبی کی امت کے خون سے رنگ دیا ہے، اب وہ قابل رحم نہیں رہے، ان پر اپنے ہاتھ کو آج کے فرعونوں پر اپنی کاہلی کو دکھا دے۔ یا قہار السماوات والارض، خود قہار الارض ہے اللہ، کہ زمینوں کے قاہروں کو پکڑ لے، زمینوں کے قاہروں کو پکڑ لے۔ یا جاگر السماوات والارض، یا ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13۔